اپنا اچھے کام سے پیچھے مت ہٹو، تم اپنا اچھا کام کرتے چلے جاؤ، ہے نا؟ یہ صحیح ہے، پر نبی آپ کو صبر کرنا پڑے گا وہ اچھا کام کرنے کے لیے، اور واقعی اچھے کام کو کرنے کے لیے آپ دیکھو بہت صبر کی ضرورت ہے. نیک کام آپ آسانی سے نہیں کر پاؤ گے. Just understand what I'm saying. برے کام میں آپ دیکھو گے کہ بہت مدد بھی مل جائے گی، برے کام میں آپ دیکھو گے کہ انسان اس کو آسانی سے کر بھی لیتا ہے نا؟ لیکن اچھے کام کے لیے بہت صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور عموماً یہی ہوتا ہے، انسان اچھا کام کیوں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے جلدی، کیونکہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے نا، لوگ ٹوکیں گے، لوگ پریشان کریں گے، اسی لیے ختم کرو. جانے تو کسی کو چاہیے مصیبت، کس کو چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے نہیں فاصبر ان وعد اللہ حق. اے نبی صبر سے اپنا کام کرو، وعدہ اللہ کا یعنی کفار کی پکڑ کا سچا ہے، تم اپنے کام میں جٹے رہو. ٹھیک ہے؟ ہاں پھر جو ہے دائی کا کام کرتے رہے، بھلے ان کے کیریکٹر پہ جو ہے وہ انگلی اٹھائی جائے یا جو بھی، ایسے میں صبر ہے، چلتے چلے جانا، نو رکنا، اپنا کام کو جاری رکھنا. جیسے آپ دیکھیں قرآن میں جب نبی کو یعنی تسلی دینے کی بات آتی ہے تو آپ دیکھو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پروفٹس آئے ہیں ان کی بھی مثالیں دی، ان پروفٹس کی بھی مثالیں دی ہیں کہ دیکھو زندگی آسان نہیں. جیسے رشمی نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیا ہے، اور ہم دیکھیں پیچھے جو ہے قصہ رجل المومن کا پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے نا؟ کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے، تو ان کی مثالیں بھی دی گئی ہے. تو تم دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا جو واسطہ پڑا تھا بنی اسرائیل سے، وہ تمہاری قوم سے زبردست تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بیزار کر کے رکھے تھے، لیکن موسیٰ نے اپنا کام کیا. پھر ایک ایسے نبی کی بھی مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں دی ہے. آپ مجھے بتائیں جس سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا، کون بتائے گا مجھے؟ جس سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا. بالکل صحیح تھا بیٹا. ہے کوئی اور؟ انیسا، یس یو آر آلسو رائٹ. اور کون ہے؟ کون دے رہا ہے اور مجھے اس کا آنسر؟ یس سمینا، یو آر آلسو رائٹ. میں آنسر نہیں دے رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں اور آنسر لوگ دیں. روزینا، یو آر آلسو رائٹ. اینڈ شیما باجی نے تو ڈائریکٹ نام ہی لے لیے، زنونی، مچھلی والا. زنونی، جہاں اللہ کے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسے ریفر کیا؟ زنونی، یعنی وہ مچھلی والا ہے نا. یا مچھلی والا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی بیچا کرتے تھے، پیار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زنونی کہا، یعنی وہ مچھلی والا، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں پکڑا گیا تھا، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں پکڑا گیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے پکڑ لیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا. اللہ نے نبی کو یونس علیہ السلام کی مثال دی کہ آپ ایسے بے صبر ہو کر نکل نہیں جانا اپنی قوم سے، ایسے نہیں کرنا، اپنا کام نہیں چھوڑ دینا، صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا. اور صبر کیسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اگر میں اس کو سمجھانا چاہوں تو کبھی کسی نے ایلوا کھایا ہے؟ کڑوے ایلوے کی طرح ہوتا ہے. دیکھیے وہ بلڈ پیوریفائر ہے، بلڈ پیوریفائر ہے، وہ بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے. ایلوا تو بالکل جو کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. بعد میں اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا کہا نبی کو؟ صبر کرو، کڑوے ایلوے کی طرح ہوتا ہے، صبر کرو. صبر میں انسان کو جبر کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. دیکھیے صبر میں انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے آپ پہ جبر کرو. کیا؟ برداشت کرنے کی کوشش کرو، برداشت کرنے کی. یس کریلا بھی آپ کہہ سکتے ہو سارا، لیکن کریلا اتنا زیادہ کڑوا نہیں ہے جتنا کہ جو ہے ایلوا جو میں اس کی بات کر رہی ہوں وہ زیادہ ہے. تو تم صبر کرو. تو نبی کے سامنے صبر کی یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات کی گئی ہے، حالانکہ کتنی پرابلمز ہو رہی تھی، اور نبی کے سامنے صبر کے یعنی مراحل آئے،
لائک وربل ابیوز ہوا, کیسے نبی پر بھی ہاتھ بھی اٹھایا گیا. اللہ اکبر. یاد کرو جب میں نے تب آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب ٹوٹ پڑنے آئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق چھڑانے گئے تھے, یعنی یہ ساری چیزیں ہو چکی ہے. پھر کس طرح ایک شخص نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں تھے, اس وقت کسی نے جو ہے آ کر کے ان کے اوپر اونٹ کی ایک اوجڑی رکھ دی تھی. اونٹ کی ایک اوجڑی سمجھتے ہیں نا, تو گندگی والا جو بیگ ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو بکرے کی اوجڑی نہیں کہہ رہی ہوں, اونٹ کی, بڑا جانور کسی نے ابھی ذبح کیا تھا اور پھر لا کر کسی نے جو ہے ان کی گردن پہ رکھ دیا. آپ بالکل جیسے ایسا ہوتا ہے, جیسے ڈسٹائن ہوتا ہے, اس میں سب گندگی ہوتی ہے. آپ سوچو آپ سجدے میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ سب پونجڑی میں سے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ گندگی سب آپ کی گردن پر, آپ کی گردن بالکل پھنس گئی تھی. جیسے گلا گھٹتا ہے نا, اتنا ہیوی اگر جو ہے وہ گردن پہ رکھ دیا جائے تو وہ نکال نہیں پا رہے تھے. آپ سجدے کی حالت میں تھے اور پھانسی دینے کے لیے اس وقت ایسا کیا گیا. آپ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے. اسی وقت کسی نے آپ کی بیٹی کو اطلاع دی کہ جاؤ دیکھو تمہارے والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کی بیٹی بھاگتے ہوئے آئی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے کیا کیا, اپنے والد کے سر کے اوپر سے وہ اجڑی کو ہٹائی. سو ہر طرح کا ٹارچر. یس, عقبہ تھا جس نے یہ کام جو ہے وہ کیا تھا کہ اوجڑی اٹھا کر نبی کریم کی گردن پہ رکھ دی تھی. اور ہر طریقے کا ٹارچر, یہ تو میں نے آپ کو ایک خالی ایگزامپل دیا ہے. اس پر صبر کرنا ہے. سوچیے جان پر بنائیے. پھانسی دینے کی یہاں پر حالت ہو گئی ہے, اور سائرہ باجی کہہ رہی ہیں کہ ان کو مارنے کے لیے چکی بھی جو ہے وہ پھینکی گئی تھی اوپر سے, تاکہ جو ہے وہ وہاں پر ہی یعنی ان کا قتل کر دیا جائے. ایسی بہت سازش, 17 قاتلانہ سازشیں ہمارے نبی پر ہوئی. اس پر اللہ سبحانہ و تعالی یہاں کہہ رہے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق. اے نبی اس پر صبر کر, کیونکہ یہ پکڑ ہے نا جو کفار کی, اس کا وعدہ بس ہے ہی ہے. اللہ نبی کو پیاری تسلی دیتے ہیں, اللہ ول ہیلپ یو, ڈونٹ وری, اللہ بدلا لے گا تمہارا. لیکن جلد بازی نہ کریں, اللہ کے راستے سے نہ ہٹے. تو وہ دور آیا نا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جو ہے اس دین کے کام پہ ڈٹے رہے, تو وہ دور آیا نا. کون سا دور بتائیے, کون سا دور؟ جنگ بدر, فتح مکہ, جنگ بدر. اور ہم جنگ بدر کے بارے میں جانتے ہیں. تو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین دی جا رہی ہے کہ بے شک آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور آپ کے دشمن کی پکڑ بھی ہوگی. اگر ہم آپ کو یعنی اگلے حصے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, آئے گا وقت, آئے گا, تمہارا بھی وقت آئے گا. اور واقعی جنگ بدر میں آپ دیکھو کہ جو کفار مکہ تھے یا مشرکین مکہ تھے, ان کے 70 امپورٹنٹ لیڈرز, جن میں ایک ابو جہل تھا, کچھ قید کر دیے گئے اور 70 مارے گئے اور 70 قید کر دیے گئے, جن میں ایک ابو جہل تھا. اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بدر کی کنویں میں پڑا ہوا تھا, کیا حالت تھی اس کی, ہے نا. تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی کہ وہ دن آئے گا. اور پھر اتنی جنگیں ہوئی, اس کے بعد میں فتح مکہ ہو گیا. دیکھو نا, یہ بھی ایک اہم بات ہے. ہاں, تو 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہوا. سارے عرب اسلام کے جو ہے زیر نظر عزت یعنی پائی, یعنی ان لوگوں نے سب آ گئے, میجورٹی آف them. تو یہ دن بھی آیا, مگر یہ دن کیسے آیا؟ جب صبر کیا ہمارے نبی نے اور اہل ایمان نے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے لیے 18 مواقع پر جو ہے وہ ایڈوائز کیا گیا ہے انٹائر قرآن میں. اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں فَإِمَّا, پھر اگر نُرِيَنَّكَ, ہم دکھا دیں آپ کو, یعنی آپ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض حصہ الذی, اس چیز کا, یعنی عذاب کا, نہیں تو جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے, یعنی کفار مکہ پر جو عذاب آنے والا ہے, اگر ہم آپ کو دکھا دیں
नंबर 1 इसका मतलब और का हम फौत कर दें आपको, यानी या आपके सामने दिखाएं, या आप जब आप फौत हो जाए तब भी हम दिखाएंगे, पहले ही ना, फिर वो तरफ हमारे युरजऊन सब लौटाए जाएंगे, यानी इनकी शामत पक्की है। अब अल्लाह सुब्हान व तआला यहाँ पर इस यानी ट्रांसलेशन में क्या कह रहे हैं कि अगर हम आपको दिखा दे वो अजाब का कुछ हिस्सा जिससे हम इनको धमकी देते हैं ए नबी, या हम फौत कर दे आपको, वो दिखाने से पहले ही दोनों ही केस में ये इनकारी लोगों को हमारे पास ही लौटना है। दोनों केसेस में नबी के रहते हुए भी अगर इनकी पकड़ हुई तो भी अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं है, उनके पास ही जाना है, अल्लाह के पास। और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो बाद में भी तो इनको अल्लाह के पास जाना है। यानी अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं कि यहाँ पर क्यों सब्र करने को कहा जा रहा है, वेट वेट वेट, क्योंकि अल्लाह चाहता है मैं इनको कभी भी पकड़ सकता हूँ। ये इसका माना है। कि ए नबी जल्दबाजी क्यों इनको पकड़ने में, क्योंकि देखो नबी करीम जो है वो इंसान है। अगर कोई इंसान को सताएगा तो फट से भी कि हमारे मुंह से भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ बात निकल जाती है, अल्लाह तुझे देख लेगा, क्या नहीं, हम जो है किसी के लिए कर्ज कर देते झट से। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह कह रहे हैं जल्दबाजी नहीं करना, इनको कर्ज करने में भी जल्दबाजी नहीं करना, और जो है और तुम सब्र से काम लेना। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की गिरफ्त में है। जल्दबाजी क्यों करना है? क्या ये भाग जाएंगे? ये दुनिया में जाके कहीं छुप जाएंगे जिनको अल्लाह पकड़ नहीं सकते? अल्लाह इनको कभी भी पकड़ सकते हैं, चाहे आपकी हयाती में पकड़े या आपके बाद, अल्लाह इनको हर हाल में पकड़ सकते हैं। इनको तो अल्लाह के पास ही जाना है, ये बच के जाएंगे कहाँ? तो सब्र में क्या है, फायदा है। क्योंकि आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सब्र किया तो जो लोग इनकारी थे वो भी तो चेंज हो गए थे, वो भी तो ईमान ले आए थे। हजरत उमर देखो, ऐसे कितने लोग थे, खालिद बिन वलीद देखो, जो वो चेंज हो गए थे। तो चेंज होने में क्या है, फायदा है। आपके सब्र करने में क्या है, फायदा है। झटके में इनकी पकड़ नहीं करनी है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला यहाँ टाइम भी दे रहे हैं, काफिरों को, मुशरिकों को टाइम दे रहे हैं कि सीधा हो जाओ और ईमान ले आओ, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि उनकी पकड़ आसान है और अल्लाह उनको कभी भी पकड़ सकते हैं, है ना? सही बात है ना? तो जल्दबाजी क्यों करना? और देखो हमको भी अल्लाह टाइम देते हैं। कभी भी झट से हमने कुछ गलत काम किया तो अल्लाह को नहीं पकड़ते, फौरी तौर पे नहीं पकड़ते। एक तो मतलब ये है कि भाई सुधरने की कोशिश करो, पलट आओ, और दूसरा ये है कि जा, अगर नहीं भी पकड़ हो रही तो ये भी एक तरीके का अजाब है, जा भाई आगे हो जा, एक साथ ही पकड़ूंगा तुझे कयामत में, और ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो यहाँ अल्लाह इनको चांस दे रहे हैं। तो ये नबी तुम ये नहीं समझना कि ये भाग सकते हैं अल्लाह से, तुम्हारे हयाती में भी इनकी पकड़ हो सकती है, तुम्हारे बाद भी, क्योंकि इनको जाना ही अल्लाह के पास है। तो आपकी बात ना मान करके जाना का है, क्या ये बच जाएंगे? ये कुफारे मक्का अगर आपकी बात नहीं मानेंगे, आप जो इतनी इनको एडवाइस कर रहे हो कुरान की आयतों से, तो क्या ये बच जाएंगे? ये बच नहीं सकते। दरअसल अहले मक्का ये चाहते थे कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाए तो ये सारा सिलसिला खुद ही खत्म हो जाएगा। वो लोग यही करते थे। वो क्या डिस्कस करते थे, अगर ये नबी खत्म हो जाए ना तो ये जो इन्होंने स्टार्ट किया है ना, ये तौहीद का पैगाम, हमको हमारे बाप दादा के दीन से रोकने का तरीका, इनका सब क्या हो जाएगा, फिनिश। ये जो जंगें चल रही है ईमान वालों के दरमियान और जो है काफिरों के दरमियान, ये सब खत्म हो जाएगी, हमारी मनमानी चलेगी। तो वो क्या चाहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाए, तो ये सारा सिलसिला खुद ही खत्म हो जाए। तो अल्लाह कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या है कि अगर वो दुनिया से रुखसत भी हो जाए तो दुनिया से तब भी हम इनसे बदला लेकर रहेंगे। ये क्या समझते हैं ये बच जाएंगे? ये ऐसा सोचते हैं कि अगर आप दुनिया से चले जाए तो ये बच जाएंगे, ये सिलसिला खत्म हो जाएगा? नहीं, हम इनकी पकड़ तब भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी आयत कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथ ईमान वालों को तलकीन की जा रही है। यहाँ तो खुसूसन अल्लाह के रसूल की तरफ इशारा है कि फस्बिर इन्न वअदल्लाहि, कि जो है सब्र करे, बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है कि काफिरों की पकड़ होगी और फिर दीन ही गालिब आएगा, और फिर अल्लाह उनको कभी भी पकड़ सकता है। जरूरी नहीं कि आज ही पकड़े, कभी भी पकड़ सकता है। फिर अगर नूरियन का हम दिखाए आपको है नबी बाज हिस्सा अजाब का नहीं तो
جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جو ان پر آنے والا ہے. یہ آپ کی حیاتی میں بھی ہم دکھا سکتے ہیں. آپ رہے اور ان پر پکڑ ہو سکتی ہوئی نا. آپ کے رہنے پر بھی تو پکڑ ہوئی یا نہیں؟ آپ دیکھیں جنگ بدر میں پکڑ ہوئی, پھر قحط سالی بھی آئی تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تو کافروں کی پکڑ ہوئی, قحط بھی آیا. آپ کے جیتے جی بھی ان کو پکڑا جا سکتا ہے. دیکھو یہ پھر اللہ کے رسول نے وہاں سے پھر ان کو ساری جو ہے ہیلپ پرووائڈ کی تھی مدینہ سے, ان کو غلہ وغیرہ بھجوایا تھا. تو ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں. یا آپ کے بعد بھی فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, ان کو آنا ہماری طرف ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نبی کو تسلی دے رہے ہیں اور کافروں کو چانس کہ تم سدھر جاؤ. تو الحمدللہ یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 77. اب آیت نمبر 78 کی طرف جاتے ہیں. چینج دی آیت باجی. امید کرتی ہوں سب کو آیت نمبر 77 ایک دم اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی, کیونکہ میں نے بہت گریجولی اس کو ایکسپلین کیا ہے. اوکے, آیت نمبر 78 لیتے. وَلَقَدْ, اور بلا شبہ, undoubtedly, ارسلنا, بھیجا ہم نے. ہم یہاں پر کون ہے؟ اٹس رویل ہم. اٹ گوز فار اللہ سبحانہ وتعالی. تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ بھیجا ہم نے رسولن, کئی رسول, مینی, من قبلک, آپ سے پہلے. ایک کی ضمیر دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے نا, تو آپ کو سکون کیسے دیا جا رہا ہے؟ دیکھو تم پہلے رسول نہیں ہو, تم پہلے رسول نہیں ہو, پہلے بھی آئے ہیں رسول. دیکھو کون؟ نوح علیہ السلام, ان کے ساتھ کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام. دیکھو ہے نا. تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا, کہ بلا شبہ بھیجا ہم نے رسولن, کئی رسول, من قبل کا, آپ سے پہلے نبی. ہاں مگر یہ بات ہے کہ منہم, ان میں سے, من, کچھ کے بارے میں, قصصنا, بیان کر دیا ہم نے, علیکا, آپ پر, کچھ پروفٹس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے. کہاں پر؟ قرآن میں. ومنہم, اور ان میں سے کچھ پروفٹس جو ہم نے بھیجے تھے, من, کچھ کے بارے میں, لم نہیں, نقصص, ہم نے بیان کیا ہے, علیکا, آپ پر, ان کا قصہ. اب اس کا مطلب کیا ہے یہاں؟ اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں تو قرآن میں جو پروفٹس کے نام ہم کو ملتے ہیں تو وہ کل کتنے ہیں؟ کتنی مرتبہ آپ کو میں ریفرنسز بھی دے چکے ہوں. کتنے ملتے ہیں؟ Pavinda, any guess? Zaida Appa is saying 18. What are you saying? 18? کل 25 ہے قرآن میں نام. Yes, Shema ji, you're right. Absolutely right. کل 25 ہے. 25 ہے. پتہ نہیں تابندہ 7 کیسے چھوٹ گئے آپ سے. دیکھو اللہ نام کی شاید ایک آیت ہے جس میں میں نے آپ کو ان کی کاؤنٹنگ بھی دی تھی. 25 ہے. اگر آپ گنتے بیٹھے, آپ لوگ سب کا ہوم ورک ہے. زاہدہ آپا آپ کا بھی ہوم ورک ہے, اور تابندہ آپ کا بھی ہوم ورک ہے. پورے اللہ نام میں چیک کرنا, اس کے اندر 25 پروفٹ کا ذکر ہم کو ملتا ہے. ٹھیک, ان میں ہم کو اور ہے نا 3 کے بارے میں اختلاف ہے. اگر وہ 3 کے بارے میں اختلاف نہیں ہوتا تو 28 ہوتے. لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں, یعنی ڈفرینس آف اوپینین ہے اسکالرس کے بارے میں 3 پروفٹس کے بارے میں. وہ کون سی ہے؟ ایک ہے ذوالقرنین, ان کا نام ہے نا قرآن میں ہے. ذوالقرنین کے بارے میں کسی نے سنا ہے؟ نہیں, صرف تابندہ نے سنا ہے. سورہ کہف میں. ویری گڈ. سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں. ذوالقرنین وہ بادشاہ تھا نا جس نے پورے ورلڈ گھوما تھا, ہاں, اور اس کو اللہ نے بہت سارے ریسورسز دیے تھے. تو کوئی اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی تھے, کچھ کہتے نہیں. تو اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف. دوسرا جو ہے حضرت لقمان, دوسرا ہے حضرت لقمان. ان کے بارے میں بھی کچھ پروفٹس کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے اور کچھ کہتے نہیں. تو یہ 2. تیسرا ہے عزیر علیہ السلام. تیسرے ہیں عزیر علیہ السلام. تو یہ 3 کے بارے میں اختلاف ہے, ورنہ یہ تینوں کے نام بھی قرآن میں مینشن ہے. اگر واقعی یہ بھی ہوتے تو 28 نیمز قرآن میں پروفٹس کے دیے گئے. ان کے بارے میں
جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام دے دیے گئے. لیکن اگر آپ دیکھیں نبی سے جب پوچھا گیا تھا کہ کل کتنے پیغمبر آئے دنیا میں, کل یعنی ٹوٹل انبیاء پیغمبر کتنے آئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فگر دیا تھا 1,24,000. اور قرآن میں کتنے نام مینشن ہے صرف, یعنی بتائے یہ کہ دنیا کی طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 جو ہے وہ بھیجے ہیں, لیکن قرآن میں تو 25 ہے. تو وہی بات یہاں پر یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ وہ لقد اور بلا شبہ اور سلنا بھیجا ہم نے رسولا, کئی ایک رسول من قبل کا آپ سے پہلے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. منہم ان میں سے من کچھ کے قصصنا کس سے بیان کرتے ہم نے علیکہ آپ پر, کچھ کے بارے میں آپ کو بتایا, 25 پروفٹس کے بارے میں آپ کو بتایا, کچھ کے بارے میں تو مینشن کر دیا ہے نا, قومیات سمود مدین فرعون عیسیٰ علیہ السلام, ایسی کتنی سٹوریز ہم دیکھ چکے ہیں قرآن میں, ان کے بارے میں بتایا ہے. پھر لیکن ومنہم من لم نقصص علیک, کچھ کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا, کچھ کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا, حالانکہ آئے 1,24,000. اب آپ سوچیں کیوں صرف 25 کے بارے میں بتایا اور 1,24,000 کے نام نہیں دیے؟ دے سکتے تھے اللہ, کہ ڈیفیکلٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ 1,24,000 کے نام دے؟ کوئی سوچے کیوں نہیں. میں تو کہوں گی اگر آپ میرا جواب لے تو میں کہوں گی بھائی یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی, یہ تو اللہ کی مرسی ہوئی ہم پر, ہے نا. ورنہ آپ سوچو اگر سب کے بارے میں مینشن کر دیا جاتا تو ہم کو کتنے یعنی والیوم کے والیوم آپ دیکھیں قرآن کے رہتے, اور ہم کو کتنا کچھ جو ہے یاد رکھنا پڑتا. تو اللہ نے جو ضروری تھے, مثال کے لیے جو کام آ سکتے تھے شارٹ کر دیا کام, ان کے بارے میں مینشن کر دیا, اور جو ضروری نہیں تھے جن کے بارے میں اتنی ساری ڈیٹیل دینا, یعنی آپ دیکھیں یہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں. ورنہ اللہ نے ہر بستی میں نبی بھیجا ہے. آپ دیکھیں افریقہ میں بھی ہوگا, چائنا میں بھی ہوگا, دنیا کے ہر کونے میں اگر اللہ کہہ رہے ہم نے بھیجے تو ہر کونے میں ایک جگہ تو ہے, ہر بستی میں بھیجے, تو ان کے نام بھی یاد رکھنا کتنے ڈیفیکلٹ ہو جاتے. سوچو اگر چائنا میں بھی آیا ہے, افریقہ میں بھی آیا, تو چائنا جاپان یہاں کے نام دیکھو کتنے ڈیفیکلٹ ہے ہمارے لیے, تو یاد رکھنا بھی ان کو forget about یاد رکھنا, پروننسیشن بھی ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ کچھ کے نام مینشن کر دیے اور باقی کے نہیں دیے, بس جس کی ضرورت تھی, جتنے کی ضرورت تھی اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا, ہائی لائٹس مینشن کر دی, ورنہ ہمارے لیے زندگی اور ڈیفیکلٹ ہو جاتی. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اس کی شان ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر بستی میں بھیجا, کچھ کے نام آپ کو بتائیں اور کس سے بتائیں اور کچھ کے نہیں بتائیں. دوسری چیز جو یہاں پر مینشن کی گئی ہے, وما اور نہیں کہنا ہے, لی رسول, یہ کسی رسول کے ان کے یا تھی وہ لے آئے, وہ لے آئے بھی آیاتین, 7 نشانیاں, یا نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ کہ نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے نشانیاں. یہاں نشانی سے مراد کیا ہے, کوئی بتائے گا؟ نہیں تابندہ, نہیں. اور نہیں ہے کسی پروفٹ کے لیے کہ وہ لے آئے نشانی اللہ سوائے باذن اللہ. انیسا ایگزیکٹلی کریکٹ, زائدہ آپا یو آر آلسو کریکٹ, رشمی یو آر آلسو کریکٹ. انہوں نے کہا میریکلز اینڈ معجزے, یس تابندہ ابھی آپ صحیح بولے, معجزات سب کو تھوڑی دیے گئے. اب آپ سوچیں نا, معجزات کے سب کو دیے گئے ہیں؟ نہیں, سب پروفٹس کو نہیں دیے گئے. اور معجزات جو پروفٹس دکھاتے تھے اس میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا و ید بیضاء دیا گیا تھا, تو اس میں اللہ کا کمال تھا, اللہ نے دیا تو وہ دکھا سکے لوگوں کو, باذن اللہ تھا وہ ساری چیزیں. وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے نا, وہ ساری چیزیں باذن اللہ تھی. تو دنیا میں کئی رسول آئے جن کا ہمیں نہیں پتا, کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ نبی کو ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا. اور بہت سے ایسے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے, اور میں آپ کو وہ پہلے ریفرنسز دکھا دیتی ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 164 لگائے باجی, اس میں ہم کو پتا چلتا ہے کتنے آئے اور کن کا ذکر تھا. انشاءاللہ وہ دیکھ لیتے ہیں دوسری آیت سے.
ورسولن اور کئی رسول کا تحقیق قصصناہم ذکر کیا ہم نے ان کا علیہ کا آپ پر نبی من قبلی اس سے پہلے ورسولن اور کئی رسول لم نہیں نقصص علیہ کا ہم نے قصہ بیان کیا آپ پر وکلمہ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے تکلیما کلام کرنا. دیکھو یہاں پر بتا دیا گیا. اب دیکھو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا ویسے دوسرے پروفٹ سے نہیں. ہاں اللہ کے رسول سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا. اللہ کے رسول سے کب کلام کیا گیا کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کب کلام کیا گیا؟ معراج میں. کریکٹ. اور نبی جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتے تھے اس لیے ان کو ٹائٹل بھی دیا گیا تھا. کیا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا گیا تھا تو ان کو کون سا ٹائٹل دیا گیا تھا؟ کلام اللہ. اللہ ان سے بات کرتے تھے. اللہ ان سے بات کرتے تھے. تو یہ ایک خاص چیز ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کن کے بارے میں بتایا کن کے بارے میں نہیں بتایا. یہ بھی ہے. دوسری ریفرنس دیجیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 38 ہوگی شاید. یس کریکٹ. وعدن اور وعاد سوری وہ اور آدن عاد و تمود اور سمود و صحاب الرس اور یہ جو ہے یہ کنویں والے وقرونن اور کئی بستیاں بین ذالک کثیرہ. یعنی ان کے پاس بھی کتنے پروفٹس آئے. ان کے بارے میں بھی دیکھو ساری چیزیں مینشن ہے. کنویں والے ان کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں مینشن ہے. پھر نیکسٹ آیت لگائے اس کے بعد میں سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے اس میں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے ابراہیم 9 میں علم کیا نہیں یاتیکم آئے تمہارے پاس نبؤ خبر الذین ان لوگوں کی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے. کون؟ قوم نوح. یس ان کے بارے میں انفارمیشن دی ہے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر وعاد اور عاد کے بارے میں وثمود اور سمود کے بارے میں والذین اور ان کے جو من بعدہم ان کے بعد لا یعلمون نہیں جانتے تھے ان الا اللہ سوائے اللہ جاتہم آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات روشن دلائل لے کر فردو تو انہوں نے پھیر دیا ایدیہم اپنے ہاتھوں کو فی افواہہم اپنے منہوں کی طرف. ہے نا تعجب سے یہ کیا بات کر رہا ہے پیغمبر. وقالو اور کہا انا بے شک ہم کفرنا انکار کرتے ہیں بیما اس کا جو ارسل تم بھیجے گئے تم بھی ساتھ اس کے وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی شکین شک میں پڑے ہوئے مما اس چیز سے جو تدعونا تم بلاتے ہم کو الیہ طرف اس کے مرید جو بے چین کرنے والا. تو یعنی ہر قوم کی طرف اللہ نے پروفٹ بھیجا لیکن لوگوں کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ پروفٹ کی بات سنتے ہی نہیں تھے. اور جن کا بارے میں بتایا ان کے بارے میں قرآن میں نبی کریم نے ہم کو بتایا اور جن کے بارے میں نہیں بتایا اس کا مطلب نہیں کہ وہ نہیں تھے. 1,24,000 جو ہے وہ نبی پروفٹ جو ہے وہ رسول جو ہے وہ بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے تو ہم کو یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے. اب اگلا حصہ لگائیے باجی آیت کا. تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گئی نا بات کہ بہت سارے پروفٹس بھیجے گئے تھے. نیکسٹ جو آیت ہے وہ لگائی آن گوئنگ آیت. لیکن لوگوں کا طرز عمل کیا تھا وہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 78 میں. تو وَلَقَدْ اور بلا شبہ ارسلنا بھیجا ہم نے کہی ایک رسول آپ سے پہلے ان میں سے کچھ کو قصہ بیان کیا یعنی آپ کو اور ان میں سے بہت سو کا جو قصہ نہیں بیان کیا. وَمَا نہیں کانا اور نہیں تھا علی رسول یہ رسول کے ان کے یاتی وہ لے آئے بے آیتین کوئی نشانی اللہ سوائے بإذن اللہ. اور جو رسول معجزے لاتے تھے وہ اللہ کی اذن سے لاتے تھے بإذن اللہ. اب ان کا کوئی کمال نہیں تھا اور وہ اپنی مرضی سے نہیں لاتے تھے. وہ اپنی مرضی سے نہیں لاتے تھے. اب یہ بات یہاں پر کیوں کہی گئی ہوگی کوئی مجھے بتائے گا کہ اللہ نے جو پروفٹس بھیجا ہے تو ان کے ساتھ جو معجزے آئے وہ اللہ کی اذن اور پرمیشن سے آئے. یہ بات یہاں پر کیوں ہوئی ہوگی؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بات یہاں پر کیوں ہوئی ہوگی کہ اللہ نے بتا دیا. ہاں کائنات کہہ رہی ہے کہ مکہ والے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگتے تھے کہ تم کیا کرو معجزہ لاؤ معجزہ لاؤ. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ نے کیسا ید بیضا دیا ہے نا اور وہ جو ہے عصا دیا. عیسیٰ ابن مریم کو دیکھو وہ کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے باذن اللہ حالانکہ وہ ہو رہا تھا ہے نا. پھر جو ہے وہ پرندے کی شکل کا جو مٹی سے مجسمہ بناتے پھر اس کو پھونکتے تو وہ لائیو پرندہ بن جاتا.
کون کیا گھر میں چھوڑ کر آیا, کون کیا کھا کر آیا بتاتے, ذخیرہ کر کے آیا بتاتے. پھر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, برس والے کو ٹھیک کر دیتے, پیدائش نابینا کو. یہ کیا تھا؟ یہ سب معجزات تھے. تو مکہ والے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کہتے, مطالبہ کرتے کہ تم بھی ہم کو ایسا کچھ معجزہ دکھاؤ نا. تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو, تم پہ قرآن اترتا ہے, تو ہم کیسے یقین کر لے؟ تم بھی تو جو ہے یہ معجزے لا کے دکھاؤ. اب میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کسی رسول کے کہ وہ لے آئے کوئی معجزہ الا سوائے باذن اللہ. اللہ دیتے ہیں تبھی تو پروفٹ معجزہ دکھائے گا نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی ایک معجزہ دے دیا گیا تھا جو اہل مکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور وہ کیا تھا؟ قرآن itself. قرآن خود ایک معجزہ ہے. دیکھو جو تم کو پہلے والے کی بارے میں سٹوریز محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جو اس دور کے تھے بھی نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سٹوری کس نے بتائی؟ دیکھو جو رسول تم کو یہ کلام اتنا ہائی لٹریچر پڑھ کے سنا رہا ہے, یہ تو امی پروفٹ ہے. اس کو کہاں سے اتنا ہائی لٹریچر آ گیا؟ تو یہ معجزہ ہے نا. اگر کوئی ایک ان پڑھ اتنا ہائی لٹریچر پڑھے گا تو معجزہ نہیں. دیکھو یوسف علیہ السلام کی کہانی جو جوئش بھی اتنا ڈیپتھ میں نہیں جانتے تھے, یہودی بھی اتنا ڈیپتھ میں نہیں جانتے تھے, ان کے علماء بھی اتنے ڈیپتھ میں نہیں جانتے تھے, تم کو پورا اس کے بارے میں ڈیپتھ بتائی گئی. یوسف علیہ السلام کی سٹوری بتائی گئی, ذوالقرنین کا واقعہ بتایا گیا, موسیٰ اور خضر کی سٹوری بتائی گئی اتنی ڈیپتھ میں. تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا بڑا معجزہ دیا گیا تھا, لیکن کفار مکہ ان کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی لیے وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے. کیا کہتے؟ لاؤ اگر تم پروفٹ ہو سچے تو ہم کو معجزہ بتاؤ. تو یہاں اس آیت میں یہ کہا گیا کہ نہیں ہے کسی رسول کے کہ وہ لے آئے کوئی معجزہ سوائے اللہ کی اذن سے باذن اللہ. وہ اپنے دل سے کچھ بھی نہیں لا سکتا ہے. اور جو ہے کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزہ مانگا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ تو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90, 91, 92 اور 93 میں منشن کیا گیا. ریفرنس میں بتائیں باجی. 78 کے ریفرنس میں سورہ بنی اسرائیل یا الاسراء کی آیت نمبر 90. یس. تو یہ جو مکہ والے تھے وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگتے, اور وہ کیا ہوتا؟ وہ قالو, اور وہ کہتے لن, ہرگز نہیں نؤمنا, ہم ایمان لے آئیں گے. اہل مکہ کیا کہتے؟ ہرگز نہیں ہم ایمان لے آئیں گے. لکا لیے تیرے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حتی یہاں تک کی تفجر. یہ دیکھو یہاں پر کیا پڑھتا ہے؟ تفجرو. تفجرو کا مطلب کیا ہے؟ تفجرا کا مطلب کیا ہے؟ تم جاری کرو. لنا, ہمارے لیے, من الارض, زمین سے, کیا؟ ینبوع, چشمہ. اب کیا مانگ رہے ہیں یہ؟ اے نبی اگر واقعی تم سچے پروفٹ ہو جیسے کہ تم بول رہے ہو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے نا, پروف کرو. اور پروف میں کیا معجزہ مانگ رہے ہیں کہ ایک چشمہ جاری کرو. اب دیکھیں یہ چشمہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ چشمہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام یہ بیضا اور عصا لا کے دکھائے, تم چشمہ لاؤ. اسپرنگ, وائی؟ کیونکہ ڈیزرٹ علاقہ ہے, صحرائی علاقہ میں, تو وہ کیا چاہتے تھے؟ لاؤ ڈیزرٹ علاقے میں, ڈیزرٹ ریجن میں چشمہ, یعنی معجزہ ہو جائے گا نا, تو وہ لا کے دکھاؤ تم. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس آلریڈی ایک چشمہ بہ رہا تھا وہاں پر, اور وہ کون سا چشمہ ہے؟ زمزم ہے نا. زمزم ان کے پاس تھا کہ اللہ چاہے تو کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا, لیکن اللہ کے رسول کو کہتے چشمہ لاؤ. نیکسٹ آیت نمبر 91, اور کیا مطالبہ کرتے تھے انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں. او یا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں او یا تکونو ہو, لکا تمہارے لیے, جنتون ایک باغ, من نخیلین, کھجوروں میں سے, وہ عنابین اور انگوروں میں سے, فتفجر, پھر تم جاری کرو, الانہار, نہریں, خلالہا, درمیان اس کے, تفجیرا, خوب جاری کرنا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ چلو یہ بھی بتاؤ تمہارے لیے گارڈنز ہونا چاہیے, باغ, تم تو پروفٹ ہو نا. اللہ کا پروفٹ اتنا غریب کیوں ہے؟
تمہارے پاس تو کھانے پینے کی قلتیں رہتی ہیں. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. آپ جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم 2 کالی چیزوں پر زندہ رہتے تھے, ایک کھجور اور پانی. تو اللہ کا پروفٹ اتنا غریب کیسا؟ تمہارے پاس تو باغات ہونی چاہیے. چلو تم جیسے کہہ رہے ہو کہ تم اگر پروفٹ ہو تو پھر یہ کر کے دکھا. کیا ہو تمہارے لیے ایک باغ کھجوروں کا, انگوروں کا, کیوں نہیں ہے تمہارے لیے؟ پھر تم جاری کرو نہریں درمیان اس کے, خوب جاری کرنا. آیت نمبر 92. اور کیا مانگتے تھے؟ اب دیکھیے اور کیا کہتے ہیں. واقعی اگر تم پروفٹ ہو تو چلو یہ کر کے دکھا دو. دیکھو کتنے مطالبے. These are all irrational demands. یہ کیا ہے؟ یہ سب irrational demands ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک نبی ہے, وہ تم کو تعلیم دے رہا ہے, تم اس سے تعلیم, تم اس سے علم لو, تم اس سے یہ ساری چیزیں کیا مانگ رہے ہو؟ چمتکار کا مطالبہ ہے نا. او یا اب کیا مانگ رہے؟ تسکتا. چلو تم پروفٹ ہو نا, چلو یہ کر کے دکھاؤ. او یا تسکتا, تم گراؤ. السما, آسمان کو, کما جیسے کہ زعم تم دعویٰ کرتے ہو, علینا ہم پر, کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے. او یا تاتیا, تم لے آؤ, اللہ اللہ کو, والملائکتی اور فرشتوں کو, قبیلت سامنے. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ہم کو بار بار عذاب کی دھمکی دیتے ہو نا, تو ایک کام کرو, عذاب ہی لے آؤ, آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دو. چلو. ایک قوم پہ ایسا ہوا تھا نا, ایک قوم پہ جو ہے ایسا آسمان جو ہے وہ پھٹ گیا تھا, آسمان کا ٹکڑا گرا تھا اور زلزلے اس پر آئے تھے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتا چکی ہوں. کون سی قوم ہے یہ جس پر زلزلے آئے اور وہ وہاں جا کے کھڑے ہوئے؟ ثمود. یس. اور پھر وہ پورا جو ہے پھٹ گیا تھا, بادل ان کے اوپر تو آیا تھا. تو اب وہ کیا بول رہے ہیں؟ چلو تم پروفٹ ہے, یہ کر کے دکھاؤ. اور یا تو تم اللہ ہی سامنے لے آؤ اور فرشتے ہی ہمارے سامنے لے آؤ, جہاں اللہ ان کو بولے کہ بھائی میں اللہ ہوں, ہاں, اور یہ اللہ کے رسول ہیں, یا فرشتے جو ہے وہ گواہی دے کہ دیکھو واقعی یہ اللہ کے رسول ہے. یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو لے کر آؤ ہمارے سامنے. اللہ بولیں گے نا تم پروفٹ ہو تو ہم مانیں گے, یا تم فرشتے لے کر آؤ ہمارے سامنے. فرشتے بولیں گے نا تم پروفٹ ہے تو ہم مانیں گے. اب اللہ اور فرشتے کب آئیں گے؟ آئیں گے. اللہ اور فرشتے سامنے آئیں گے, ضرور آئیں گے. فرشتے کب آتے؟ تمہاری موت کو روح قبض کرنے کے لیے. اور اللہ اور فرشتے سامنے کب آئیں گے؟ وہ آئیں گے نا آخرت میں. تو تم کو کیا فائدہ پہنچے گا تب تمہارے سامنے آئیں گے تو؟ ابھی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تم سے ایمان بالغیب مطالبہ کیا گیا ہے نا, وہی ہم سے مطلوب ہے. تو یہ ایسی باتیں, these are all کیا؟ These are all irrational demands. ایک نبی سے یہ سارا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ سوچے کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ اگر تم پروفٹ ہو تو کیا کریں؟ معجزہ دکھاؤ, چشمہ نکالو. پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کھجور کے درخت اور انگور کے درخت کیوں نہیں ہے, اور نہریں, ایسا گارڈن لاؤ جس میں اس کے دونوں کے بیچ میں سے نہریں جاری ہو رہی ہے. تیسرا عذاب لا کے دکھاؤ, یا پھر اللہ اور فرشتے ہی سامنے لے. آیت نمبر 93 دیکھیے ایز اے ریفرنس. او یا یکونو ہو لکا لیے تیرے بیتن گھر. منسوخ کیا کہا گیا یہاں پر؟ چینج کیجیے سلائیڈ باجی پلیز. 93 نمبر کی آیت لگائیے. ایوری تھنگ آج کی آیتیں ٹوٹلی جو ہے ریفرنسز پہ بیسڈ ہے. پلیز ہیلپ مائی سسٹر. 93 کی آیت جو ہے وہ نہیں لگ پا رہی ہے, یہ دیکھیے پلیز. جی باجی میں دیکھ رہی ہوں. I'll just check. Please hold on please. لائٹ کوئی بولے ہیں تجھے میں پننا لینا نہیں, میں کبھی تھی پننا کہاں دیکھے ہمیں ڈھونڈتے ہیں, ہمارے دن سارے گرتے ہیں. تو بابا سن جاتے ہیں تو سن. یہ بھی الاسراء یا بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے وہ 93 ہے, کریکٹ. او یا یکونو ہو لکا یہ آپ کے بیتن ایک گھر, من زخرفین, کس کا؟ سونے کا. سونے کا گھر بتاؤ, تمہارا سونے کا گھر کیوں نہیں ہے؟ نبی کریم کو کہہ رہے. او یا پر کا تم چڑھ جاؤ, فی السمائی, آسمان پر. چلو سیڑھی لگا کے آسمان پر چڑھو جاتا, ہاں, آسمان پہ چڑھ کے بتاؤ. ولن, اور ہرگز نہیں, نومنا, ہم ایمان لائیں گے, لی, رکی کے کہا. دیکھیے یہاں پر بھی کیا کہا گیا ہے؟ تمہارے چڑھنے پر. پہلے تو کہا سیڑھی لگاؤ, سیڑھی پر چڑھ کے آسمان پہ دکھاؤ. اور اگر تم نے سیڑھی لگا بھی لی نا تو بھی تمہارے چڑھنے کو دیکھ کر ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. حتی یہاں تک کہ تم نازل کر دو علینا ہم پر کتابن, ایک کتاب, نقرو جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھو کر پڑھے.
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہی سنا رہے تھے نا. تو وہ کیا کہتے تھے, یہ وہی تم جو ہم کو بار بار سناتے ہو نا, ایک کام کرو نا, اکٹھا آسمان سے کتابیں کیوں نہیں لے کر آتی ہے, کیا ہم کو بار بار کہتے ہو کہ کبھی جبریل آتے کبھی نہیں آتے, اور جبریل علیہ السلام تم کو وہی لا کے دیتے, تم ان کو بائی ہارٹ کر کے ہم کو سناتے ہو. یہ بائی ہارٹ بھی مت بتاؤ ہم کو, تم ایک کتاب ڈائریکٹ لے کر آ. چلو ابھی کیا کہہ رہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وہ ٹیبلٹس ملی تھی, معلوم ہے تورات کی ٹیبلٹس ملی تھی, تو جاؤ تم آسمان پہ چڑھو, وہاں سے ایک کمپلیٹ بک لاؤ. یہ بار بار کی وہی نہیں چاہیے, یہ بار بار کی وہی نہیں چاہیے, ٹوٹل کتاب لے کر آ جاؤ. اور نقروہ, اس کا مطلب کیا ہے, ہم پڑھے اسے. اب اتنے سارے irrational ڈیمانڈ. اب اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں, دیکھو, کوئی کہہ دیجیے سبحان ربی. کیا کہا گیا, سبحان پاک ربی میرا رب, حل نہیں کنتا میں الا مگر بشرن رسول. میں کیا ہوں, میں ایک انسان ہوں, رسولن اور ایک رسول. تم مجھ سے یہ ساری چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو, میں ایک انسان ہوں. دیکھیے نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر, تم مجھ کو کہتے ہو ڈیزرٹ ریجن میں چشمے جاری کرو, تم مجھ کو کہتے ہو کہ تمہارے لیے گارڈن ہونا چاہیے کھجور کا اور انگور کا, ہاں, اور ان دونوں کے درمیان اس گارڈن میں جو ہے نہریں جاری ہونا چاہیے. تو مجھ کو کہتے ہو کہ جو ہے کہ عذاب لے آؤ آسمان سے, اللہ اور فرشتے سامنے لے آؤ. تو مجھ کو کہتے ہو کہ تمہارے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے, ہاں, یا پھر جو ہے کہ سیڑھی لگاؤں میں اور اوپر چڑھ جاؤں اور پھر وہاں سے ایک کتاب لاؤں جس کو تم پڑھے. اللہ میں ایک انسان ہوں, میں ایک انسان ہوں. کیا irrational ڈیمانڈ ہے یہ. اللہ نے مجھے جو چیز دی میں تمہیں دکھا رہا ہوں, سنا رہا ہوں, معجزہ قرآن ہے. تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور واقعی میں ایک بات آج آپ سے پوچھتی ہوں کہ جو چیزیں یہ مان رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں ان چیزوں کی واقعی ان کو ضرورت ہے کیا. دیکھیے جن چیز کی ان کو ضرورت تھی سدھرنے کے لیے, وہ کیا ہے, قرآن. ایک ٹیچر کو کس چیز کی ضرورت, وہ کہہ رہے میں پروفٹ ہوں, میں تمہارا دائی ہوں, میں تمہارا ٹیچر ہوں. اور جو چیز کی میرے پاس, یعنی مجھے جو چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے, علم جو میں تم کو دے رہا ہوں. کتاب جو میرے پاس ہے میں تم کو دے رہا ہوں. ایک پروفٹ کو صرف کتاب کی ضرورت ہوتی ہے جو میں تمہیں پرووائڈ کر رہا ہوں. مجھے یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا نیشنل ڈیمانڈ ہے. یعنی آپ دیکھیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کو جو چیزوں کی ضرورت ہے اس کے پاس وہ ہوگا. آپ ایک کسان کے پاس جا کے اس سے نہیں کہہ سکتے مجھے انجیکشن لگاؤ, تمہارے پاس انجیکشن ہے کیا. یا آپ ڈاکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے پاس ٹریکٹر ہے تو ہی میں تمہارے سے جو ہے کہ دوا لینے آؤں گی. یعنی ایک ٹیچر کے پاس جو چیز ہونی چاہیے وہ میرے پاس ہے. وہ کیا ہے, علم, کتاب. میں پروفٹ ہوں, تم مجھ سے یہ ساری چیزیں کیوں مانگ رہے ہو. ہاں, اللہ نے دینا ہے, اللہ نے دیا قرآن, اور اللہ اگر معجزات دیتا ہے نبیوں کو تو ہی وہ دکھا سکتے ہیں. حالانکہ جب یہ اتنا مطالبہ کرتے تھے تو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی, اور ان کے ساتھ میں شکر قمر کا واقعہ ہوا تھا. وہ معجزہ اس قوم نے دیکھا تھا. اور شکل قمر کا واقعہ کیا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے نبی کریم ان کے ہاتھوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, اور تمام مکہ والوں نے یہ معجزہ دیکھا تھا, پھر بھی ایمان نہ لائے. اور واقعی یہ معجزہ نہ دکھانے کی پیچھے کیا ریزن تھی کہ اگر جب قوم پر کوئی معجزہ آتا ہے اور پھر وہ ایمان نہیں لاتی تو پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے. دیکھیے آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, گزشتہ قوموں کی سٹوریز دیکھ لیجئے. قوم نوح, قوم عاد, سمود, مدین, جو ہے کہ قوم موسیٰ, مدین, ان سب کو دیکھ لیجئے. انہوں نے سب نے جو ہے وہ معجزے دیکھ لی, اور معجزے دیکھنے کے بعد یہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان قوموں پر پھر کیا آیا, عذاب آیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں. امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم نے ہمارے لیے دعا بھی مانگے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا 2 چیزیں اپنے میں سے ایک سلیکٹ کر لو اپنے امت کے لیے, اور آپ نے کیا سلیکٹ کیا تھا, مغفرت. کہ نہ ماننے پر بھی آپ دیکھو, نہ ماننے پر بھی ختم نہیں ہوئے لوگ, ہاں, مغفرت یہاں پر یہ بتایا گیا. ورنہ آپ سوچو کہ باقی نہیں رہے گی نا قوم, ٹھیک ہے, لیکن وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں گے کہ جو اس کتاب سے منہ موڑتے ہیں ان کی طرف وقتاً فوقتاً عذاب آتا ہی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے. تو نبی کریم نے کہا میں ایک پروفٹ ہوں,
میں یہ سب چیزیں کیسے لاؤں؟ اللہ دے گا تو میں دکھا سکتا ہوں. اللہ دیتے تو معجزہ نبی دکھا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنی مرضی سے آسانی لائے تھے, اللہ نے دیے تھے تو لائے تھے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ان سے کیا مانگ رہی ہے؟ معجزات. تو نیکسٹ آیت لیتے ہیں. تو امید کرتی ہوں یہ بات کمپلیٹ کرنے کے لیے تو آن گوئنگ آیت لگائیں باجی, اس آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو نہیں ہے کسی رسول کے کہ وہ لے آئے آیتیں سوائے اذن اللہ کی, یعنی پرمیشن ہوگی تو لائیں گے اللہ. فَإِذَا, اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جن قوموں کے پاس یعنی معجزے جو ہے جب آ جاتے ہیں پھر وہ جب ایمان نہیں لاتے تو ان کی ہلاکت ہوتی ہے. واقعی ایسا ہوا. فَإِذَا, پھر جب جا آ گیا امرو, حکم اللہ ہی اللہ کا, تو دیا تو فیصلہ کر دیا گیا بالحق کی حق کے ساتھ. وہ خسیرہ اور نقصان اٹھائے گئے ہنالکا, وہیں پر المبتلون, باطل پرست. کیا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ جو گزشتہ قومیں جن کی طرف معجزات بھیجے گئے تھے, پھر معجزات دیکھنے کے بعد بھی جب وہ ایمان نہیں لائے تو ان کی طرف عذاب آئے. جیسے قوم ثمود کے پاس انہوں نے مانگ کے لی تھی ایک نشانی, اور وہ کیا تھی؟ اونٹنی, ناقۃ اللہ. انہوں نے ایک اونٹنی مانگی تھی کہ کاتبہ چٹان جو ہے وہ پھٹے اور اس میں سے ایک جو ہے وہ تندرست حاملہ اونٹنی نکلے. اور اللہ نے دکھایا پروفٹ کی جو ہے کہ صلی علیہ السلام کی دعا پر جو ہے وہ اونٹنی نکلی. پھر انہوں نے کیا کیا اس اونٹنی کے ساتھ؟ دیکھنے کے باوجود انہوں نے بات نہیں مانی اور اونٹنی کو مار ڈالے, اس کی کوچے کاٹ ڈالے. پھر اللہ کا عذاب آیا 3 دن کے اندر ان پر. جو قوم پھر جب معجزہ دیکھ لیتی ہے اور پھر بھی وہ نہیں مانتی تو پھر اللہ کا عذاب ان پہ ڈیفینیٹ. تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں, دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں اللہ نے اپنے رسول کو کچھ پروفٹس کا قصہ بتایا اور کچھ کا نہیں بتایا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور تم اس سے مطالبہ کرتے ہو معجزات کا, لیکن معجزات تو اللہ کی اذن سے آتے ہیں. اور پھر جب وہ معجزات آ جاتے ہیں اور قومیں پھر بھی ایمان نہیں لاتی تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے باطل پرست پر, جس سے وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 78. تو 77 اینڈ 78 میں امید کرتی ہوں سمجھ میں ساری باتیں آ گئی ہوگی کہ اللہ نے ہر قوم میں جو ہے پیغمبر بھیجے, پھر جب لوگ نہیں مانتے اور معجزات دیکھ لیتے ہیں تو اس کے طرف پھر جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ عذاب ہی آگے رہتا ہے. اب نیکسٹ آیت 79 نمبر کی لے لیتے ہیں. باجی پلیز پوچھ لیجیے, 79 لے دیتی ہوں میں. یس باجی. سسٹرز ہمیں پلیز چیٹ باکس میں بتائیں, یا تو آپ رپلائی کر دی یا تو ریئیکٹ کر دیجیے کہ آپ لوگوں کو 77 اینڈ 78 آیت بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے. الحمدللہ. یس باجی, الحمدللہ وی گیٹنگ لاٹ آف ریئیکشنز آلسو. لیکن یہ لوگ معجزات مانگتے ہیں نا, معجزات کی طرف اشارہ یہاں پر پھیر دیا گیا, کویشچن مارک, کہ ہم اے نبی کریم تم کو تب مانیں گے جب تم ہم کو معجزات دکھائیں گے. معجزات دیکھ لیں گے تو پھر ہم ایمان لائیں گے. تو اب ڈائریکٹ معجزات تو اللہ بھیجیں گے اور تم نہیں مانو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے, فنا ہو جاؤ گے. لیکن اگر آپ ویسے بھی دیکھیں تو کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے سارے معجزات بکھیر رکھے ہیں. نہیں, انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. پھر اب واپس دوبارہ سے ہمارا رخ کیا گیا ہے کہ معجزات کیا مانگتے ہو؟ سارا وقت تو کھلی آنکھوں سے تم یہ ساری کائنات کے نظارے دیکھتے ہو, جو نعمت اللہ نے تم کو دے رکھی ہے, یہ آسمان, یہ زمین, اس کی بناوٹ, اس سے جو تم فائدے اٹھاتے ہو. کیا ہم آسمان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم آسمان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ جو زمین پر جو اثر ہوتا ہے نا, آسمان اور زمین دونوں تعاون کرتے ہیں, اس کا اثر باقی رہتا ہے. ٹائیڈل ویوز آسمان کی وجہ سے, مون کی وجہ سے, اسی کی وجہ سے پھر بارش کا پانی آسمان سے ہی تو اترتا ہے. تو کیا تم یہ سارے معجزات, کیا تم معجزات کرتے ہو؟ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنے ارد گرد ذرا جا کے دیکھ لو, اسی کی طرف یہ اشارہ ہے. اللہ الذی, وہ اللہ وہ ذات ہے, جعلا, اس نے بنایا, لکم, لیے تمہارے, الانام, انام کو دیکھ لیتے ہیں. چلو, چوپائے, مویشی, جانور, دیکھو تمہارے لیے, یہ ورڈ جو ہے نا لکم الانام, اس کو سوچے پلیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں نا تمہارے لیے, this is purely for you. اللہ اپنی نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ اللہ نے انعام دیے تمہارے لیے.
अल्हम्दुलिल्लाह, ये है या नहीं नेमत, बताओ, ये है या नहीं? बहुत बड़ी नेमत है। तो ये तुम्हारे लिए, तो ये मौजज़ात नहीं है? देखो ना, इनको देखो, ये चलते फिरते फैक्ट्री है दूध की। क्या ये मौजज़ात नहीं है? तुम क्या खाना देते हो इसको? कुछ नहीं, वो भी अल्लाह इनको जो है खुद ही खाना देते हैं। तुम अच्छा खाते हो, इसको कचरा खिलाते हो तुम। ये छिलके खाते हैं और कितने शुक्रगुजार तुमको दूध देते हैं। ये चलती फिरती फैक्ट्री है, इसमें तुमको रॉ मटेरियल भी नहीं डालना पड़ता है। सही है ना? आज एक फैक्ट्री को संभालने के लिए कितना कुछ जाता है, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, कितना मेंटेनेंस, ये कुछ मेंटेनेंस नहीं मांगते। देखो, है ना? सो लिए तुम्हारे अनाम, और उन अनाम के तुम फायदे उठाओ। और अनाम में मैंने आपको बताया था कितने जानवर है, ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, ये सब अनाम क्लास के जानवर है। हाँ, उसमें 8 आते हैं। 8 इसलिए आते हैं क्योंकि इनके पैज होते हैं ना, बकरा, बकरी, है ना, ऊंट, ऊंटनी, तो ये पैज में होते हैं, इसीलिए ये कितने हो जाते हैं? 8। ठीक, क्यों दिए तुमको ये जानवर? तरकबू, ताकि तुम सवारी करो इस पर। चलो मिनहा, उस पर सवारी करो। अब कोई बोलेगा हम लोग इस पर कहाँ सवारी करते? तो देखिए, आज आपके पास कार्स है, बाइक्स है, ट्रेन है ना, एयरक्राफ्ट है। पहले तो यही थे सब, पहले के जमाने में यही सब थे। तरकबू, ताकि तुम सवारी करो इन पर बैठ के। बुलक कार्ट, है ना, घोड़ा गाड़ी, घोड़ों पर बैठो, कैमल पे बैठो, सवारी के लिए काम आते। मीना, उस पर बैठो। और इतना ही नहीं, इनसे सवारी का फायदा ही नहीं उठाओ, बल्कि वो मीना और उनमें से बास ताकुलून, तुम खाते भी तो हो। खाते नहीं? उसको नहीं खाते तुम? 79 नंबर की आयत में यहाँ पर क्या कहा गया है कि अल्लाह ने तुमको जो ये जानवर दिए हैं, उनमें से बास को तुम खाते हो। बकरी, भेड़ का गोश्त इस्तेमाल होता है। सिर्फ गोश्त ही नहीं खाते, पर एनिमल्स जो है वो दूध भी देते हैं, उनके बाय प्रोडक्ट्स भी खाते हो। तो ये अनाम है, हाँ, तुम्हारी खुराक का जरिया है मुराद, ये तुम खाते हो इससे, और इनकी हर चीजों को तुम इस्तेमाल करते हो। जैसे 79 नंबर की आयत पे रेफरेंस लगाए बाजी, पूरे नहल की आयत नंबर जो है वो 7 है, कि ये जानवर हमारे लिए किस कदर जरूरी है, कितने फायदे की चीज है, और देखा जाए तो मुआजिजा भी है। आप देखो, इन जानवरों की तरफ तो बात समझ में आ जाए। अब पूरे नहल की आयत में वतहमिलु अस्कालकुम, और वो उठा ले जाते हैं, अस्कालकुम, तुम्हारे बोझ। पहले के जमाने में ये बुलक कार्ट और ये जो होते थे, ये क्या बोझ उठाने के काम आते थे। इला बलदिन, तरफ उस शहर के, लम या तकुनु, थे तुम, सॉरी, लम नहीं, तकुनु, थे तुम, बालिगी की, पहुंचने वाले उस तक, कितने दूर दराज तक तुम्हारा सामान और तुमको उठा के लेके जाते। इल्ला, मगर, बिशिकिन, साथ मशक्कत के, अल अंफुस, जानों की तुम्हारे। सोचो अगर ये जानवर नहीं होते, अगर नहीं होते, अगर बुलक कार्ट की सवारी तुमको नहीं मिलती, तो तुम इतने दूर दूर तक के चल के जा सकते थे तुम्हारे बोझ उठाकर, हाँ, मशक्कत के साथ। इन रब्बकुम, बेशक रब्बकुम, तुम्हारा रब, लरऊफुर रहीम, बहुत ज्यादा शफकत करने वाला है ना, और रहम करने वाला है। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने ऐसे मवेशी जानवर तुमको दिए जिनसे तुम फायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट सूरह मोमिनून की आयत लगाए बाजी, इसके बाद जो नेक्स्ट रेफरेंस है, एंड व्हाट डज इट से? चेंज द स्लाइड। 21 नंबर की आयत, वइन्ना, और बेशक, लकुम, लिए तुम्हारे लिए, अनामी, मवेशियों में, लाइब्रतन, जरूर इबरत है। तुम्हारे लिए मवेशी जानवर में इबरत है, कैटल्स में, ठीक है। नुस्की को, हम पिलाते हैं तुम्हें, मिम्मा, उसमें से जो, फी बुतूनिया, उनके पेटों में है, उनके पेटों में से तुमको पिलाते हैं, यानी क्या? दूध की तरफ इशारा है। वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिहा, उनमें, मनाफिउ, फायदे भी है, कसीरतुन, बहुत से, यानी दूध ही नहीं, उसके बाय प्रोडक्ट से भी तुम फायदा उठाते हो। वमिनहा, और उसमें से तुम ताकुलून, तुम खाते हो, गोश्त इस्तेमाल करते हो। दूध से क्या क्या बनता है? दही बनता है। अब देखिए कितने बाय प्रोडक्ट्स तुम इस्तेमाल करते हो। तो ये क्या मौजज़ा जो तुम बार बार मांग रहे हो, ये नहीं है? जिसको अपने रब को पहचानना हो, वो इन सारी चीजों पर गौर करे तो उसको समझ में आ जाए कि ये तुम्हारे लिए है,
تمہارے کھانے پینے کی چیزیں، بٹر، چیز، چھاچ، لسی، دودھ سے کیا کیا نہیں مل رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی تم کو اتنی ساری چیزیں. نیکسٹ آیت سورہ مومنون کی، وَعَلَيْهَا، اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم ٹریول کرتے ہو ان پر بیٹھ کے، اور تم کشتیوں پر بھی بیٹھ کے کیا کرتے ہو؟ ٹریول کرتے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر نیکسٹ آیت لگائیں سورہ نحل کی ایک اور آیت ہے اس کے بعد میں جو سب سے بہترین آیت ہے. جیسے میں نے ابھی دودھ کے بارے میں بات کی تو دیکھیے ہم لوگ جو ہے بکری بھی دودھ دیتی ہے، گائے بھینس یہ سب دودھ دیتے. اب خصوصاً یہاں پر بتایا جا رہا ہے دودھ کے بارے میں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے کھانے پینے کا کتنا خیال رکھا ہے. کیا یہ معجزہ نہیں؟ وَإِنَّ، اور بے شک، لکم، لیے تمہارے، فی الانعام، یہ مویشی جانوروں میں، لعبرۃ، البتہ عبرت ہے. نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما، اس میں سے، جو فی بطونی، ان کے پیٹوں میں، من بینا، درمیان، فرسن، گوبر، ودم من، یعنی خون کے، لبنن، دودھ، خالصتاً، خالص. اب دیکھو جہاں پر دودھ بنتا ہے وہ جو انعام کے پیٹ میں، اب دیکھو باریک سی نلی ہے، دو نلیوں کے بیچ میں جو ہے وہ آپ کے لیے لبنن، دودھ، خالص. ایک طرف ہوتی ہے گوبر کی نلی اور ایک طرف ہوتی ہے خون کی نلی، اور ان دونوں نلیوں کے درمیان جو ہے وہ دودھ کی نلی. لیکن کوئی کسی میں کبھی مکس نہیں ہوتا ہے. دودھ کے اندر نہ گوبر کے چھینٹے پڑتے ہیں اور نہ خون کے چھینٹے، نہ بدبو، خالص. ابھی سوچا یہ تمہارا رب ہے، تمہارے کھانے پینے کے لیے کتنا انتظام کیا ہے. سائغن، کیسا ہے وہ دودھ یہاں پر بتایا گیا؟ خوشگوار، للشاربین، پینے والوں کے لیے. کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو تو دیکھو وہ سالڈ فوڈ نگل نہیں سکتا ہے لیکن دودھ آسانی سے نگل جاتا ہے. تو یہ بیمار انسان کے لیے بھی کتنے فائدے کی چیز ہے کہ اس کو پورا آہار یا نیوٹریشن مل سکتا ہے. کہ یہ ہے تمہارا رب. یہ بھی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے. اس پر ایک پاور پوائنٹ ہے باجی، آپ اس کو لگا دیجیے پلیز. اس کے بعد ایک پاور پوائنٹ ہے جو ہم کو پتا چلتا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو مویشی جو ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے پینے کا کیسے خیال رکھتا ہے. گوبر کی نلی اور خون کی نلی کے درمیان دودھ کی نلی ہوتی ہے اور ہم کو خالص دودھ پلاتا ہے. وہ بتائیے باجی پلیز. وہ پیٹ کے 4 حصوں، اونسم، ریٹیکولم، رومن، ایبوموسم میں مخلوط اور منتقل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہضم شدہ چارہ چھوٹی آنت میں منتقل ہو جاتا ہے جہاں سے وہ خون کے بہاؤ میں تحلیل ہو جاتا ہے. خون کے بہاؤ کی وجہ سے پھر یہ اعضاء بدن میں پہنچ جاتا ہے. دوسرے اعضاء بدن کی طرح یہ دودھ کے گرود میں بھی پہنچتا ہے. اس لیے غذا سے ضروری اجزاء حاصل کرنے میں خون کا ایک اہم ترین کردار ہوتا ہے. آخرکار ان تمام مرحلوں کو طے کرنے کے بعد دودھ بنتا ہے. جو چارہ ہضم نہیں ہوتا وہ گوبر بن جاتا ہے. اس راز کے ظاہر ہونے کا سبب ایک مسلم سائنسدان ابن نفیس کی تحقیق ہے جو خون کی گردش کے بارے میں جو تقریباً 800 سال پہلے کی گئی تھی. جبکہ قرآن مجید نے اس راز کو 1400 سال پہلے بڑے آسان انداز میں بیان کر دیا تھا. سورہ نحل جو قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا
سامان ہے کہ ہم ان کے شکم سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، ساری ستائش اس اللہ کے لیے جو ویدوں کا حال جاننے والا ہے۔ امید کرتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا رب ہماری ہر ایک ضروریات کا اس نے کس طریقے سے خیال رکھا ہے، اور قدرت میں ایسی جو ہے ان گنت نشانیاں اللہ سبحان و تعالیٰ نے بکھیر رکھی ہے جس سے انسان اپنے رب کو پہچان جائے، جس سے انسان اپنے رب کو پہچان جائے۔ تو یہ جانوروں کو انسانوں کے کام آنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمارے لیے۔ اسی لیے تو آپ نے اس آیت میں دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ 79 نمبر کی آیت میں کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام، تمہارے لیے بنایا ہوں، تمہارے لیے یہ انعام، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کرو، ان کی سواریاں حاصل کرو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم اس میں سے کھاؤ بھی۔ آپ دیکھیے اب کتنے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ویجیٹیرین ہی بن کے رہنا ہے، پھر قرآن تو کہہ رہا ہے یہ ہمارے لیے، ہم کو اس میں سے کھانا بھی ہے، یہ ہماری ضروریت کو پورا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج اگر ہم یہ جو ہے ان میں سے نہیں کھائیں گے تو کیا چیز کی کمی ہو جاتی ہے انسان کے شریر میں۔ آپ دیکھیں جو گوشت اور یہ نہیں کھاتے ہیں ان کو لیٹر سٹیجز میں کیا چیز کی کمی ہوتی ہے، وٹامن B12 ڈیفیشنسی، پھر ان کو انجیکشن کے فارم میں لیا جاتا ہے۔ تو جتنا ضروری ریکوائرمنٹ ہے حساب سے ہم کو ان کو لینا ہے، اور یہاں بتایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے میں نے، تمہارے لیے، یہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ 79 نمبر کی آیت، اور ایک اور سورہ یاسین کی آیت ہے ایز اے ریفرنس، اس کو بھی لگا دیجیے اس کے بعد میں۔ اس کے لیے بھی یہاں سورہ یاسین کی آیت میں لگایا۔ نیکسٹ، اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم خلقنا پیدا کیا ہم نے، لہو لیے ان کے مما اس میں سے جو امیلت جو ہے امیلت بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن مویشیوں کو، فعون تو وہ لہا لیے ان کے مالکن مالک بن بیٹھے۔ اوکے، سورہ یاسین کی آیت نہیں ہے تو یہ والی رہنے دیجیے، ابھی میں نے بتا دیا۔ سورہ یاسین کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جانور بنائے اور انسان ان کے مالک بن بیٹھے، صحیح نا؟ اب دیکھو جو یہ رکھتے ہیں جانوروں کو، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، ان کو بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن پھر وہ مالک کتنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا جانور ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے انسانیت پر۔ یہ سب دیکھ کر کے کیا تم اپنے خالق اور اس کے مالک کو تم جو ہے وہ پہچانتے نہیں؟ ٹھیک، اور دوسرا جو ہے کہ کائنات بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں یہاں پر، وہ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 8 میں دیکھیں گے ان کے بارے میں، جو کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کا جو ہے نا کنٹرول بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالک کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس کا مطلب کنٹرول یعنی مالک کے تابع میں دے دیا ہے ان کو۔ اتنے بڑے بڑے جانور، آپ دیکھو بچے کے ہاتھ میں بھی جو ہے وہ رسی دے دیتے ہیں، قربانی کے وقت میں جو جانور ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ بچہ لے کے اس کو چل رہا ہوتا ہے۔ اب سوچو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مسخر نہیں کیا ہوتا ہمارے لیے، اس کو تابع میں ہمارے کنٹرول میں نہیں دیتا، تو وہ اتنا ہیوج جانور اور بچوں کو لے کے کہاں بھاگ جائے، وہ بچہ کہاں جانور کہاں۔ لیکن آپ دیکھو وہ کتنے یعنی جو ہے کہ ٹیم آرام سے ہو جاتے ہیں، بچہ بھی لے کے رسی پکڑ کے اس کو چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کنٹرول میں دے دیا ہے ان جانوروں کو، ورنہ کریں آپ ایک جانور کو ذرا کنٹرول کر کے بتائے، کوئی بھینس گائے اونٹ اگر چڑ گئے اور جو ہے وہ ریفیوز کر دے ذبح ہونے سے، تو آپ سوچو کیسا ہوگا۔ ذبح ہوتے وقت کیمل کس طریقے سے کھڑے رہ جاتے ہیں، بکرے کس طریقے سے کھڑے رہ جاتے ہیں، کنٹرول میں دے دیا گیا ہے، جانور کنٹرول میں دے دیا گیا، بچہ پکڑ کے آرام سے چل جاتا ہے۔ آیت نمبر 80 میں یہی چیز انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آیت نمبر 80 لگائے باجی، وَلَكُمْ اور لیے تمہارے، فیہا ان جانوروں میں، منافع بہت فائدے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، صرف دودھ ہی نہیں،
گوشت ہی نہیں مگر اور بھی فائدے ہیں ان جانوروں سے. بولی تب لوگوں تاکہ تم پہنچو چڑھ کر علیہ ان پر حاجتن مراد کو فی صدورکم تمہارے دلوں پہ. یعنی تم کو جہاں ٹریول کرنا ہے نا تمہارے دل میں جہاں خواہش ہے تم آرام سے ان جانوروں کو بیٹھ کر کے نکل سکتے ہو. تو اور ان جانوروں میں سے اور بھی فائدے ہیں. ان کا دودھ کھال بال ہڈی گوشت ہر چیز فائدے کی ہے. ان کی ہڈیوں سے جیلیٹن اور کیپسول بنانے کے کام آتے ہیں. کیمرے کی فلمز بنتی ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا بہت ساری چیزیں. جانوروں کی آنتوں سے اوجڑی سے مچھلی پکڑنے کی ڈور بنتی ہے. سرجری کے دوران جو سٹیچز لگانے والا دھاگا بھی آتا ہے اسی سے بنتا ہے. سو ان کے جسم کا کوئی حصہ بیکار نہیں ہے جانوروں کا. جہاں تم کو حاجت ہو تم ان پر سواری کر کے آرام سے نکل جاؤ. لائک آپ دیکھیں جہاں تمہارا دل کرے آسانی سے چلے جا سکتے ہو. یہ فریز وہ سمجھ سکتا ہے ویری ویل جس کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہو یعنی گاڑی ہو یا بائک ہو. آپ سوچیں نا اس دور میں لوگوں کے پاس یہ جانور تھے گھوڑا اونٹ تو جہاں ان کو ٹریول کرنا ہوتا وہ آرام سے سوچتے بھی نہیں بیٹھتے ہو نکل جاتے. اور آج اس کو آپ برابر سے سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اپنی کار ہو یا کسی کے پاس جو ہے کہ کار کے علاوہ جو ہے کار کے علاوہ اپنی بائک ہو. آپ سوچو نا ذرا بھی ٹینشن نہیں کہیں جانا ہے نہیں سوچنا پڑتا. ورنہ اگر کسی کے پاس میں ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں ہے تو پھر وہ سوچے گا بھائی ابھی ٹرین سے جانا ہے اور پھر جو ہے بسز اتنی جیم ہوتی ہیں اور پھر اس کا ٹائمنگ کیا ہے اور پھر اولا اور اوبر. اب دیکھیں اوبر ہم بک کرتے ہیں کتنی جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے کتنی جھنجھٹ ہوتی ہے. لیکن جس کے پاس اپنی کارز ہیں اپنی بائک ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں تمہارا دل چاہے نکل چلو. وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. تو عربس کے پاس یہ جانور ہوا کرتے تھے ایزیلی ٹریولنگ ہو جاتی تھی کہیں جانا بیٹھو نکل جاؤ. تو آج کے دور میں یہ سمجھے اگر کسی کے پاس بائک ہے بیٹھے نکل جائے ٹینشن نہیں ذرا بھی نہیں. چلو بھائی گھر کے پاس ہی کھڑی ہے نکل چلو. تو اتنا ایزی. تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ جانوروں کی سواریاں ہمارے لیے جو ہے آسان بنائے. ہاں سو اس کو سمجھے. پھر جو ہے اور بنا سوچے وی کین موو. اور کشتیوں پر نیکسٹ حصہ بتایا گیا ہے وہ علل فلکی اور اوپر کشتیوں کے تم ملو اور کشتیوں کے کیا ہے تم سوار کرائے جاتے ہو. تو یہ سب اللہ کا انعام ہے. کشتی کو بھی لے لو آپ کہ اس پر بھی تم جو ہے آرام سے سواری کر سکتے. یہ اللہ کا رحم ہے نا کہ ہم جو ہے ہمارے واٹر ویز پہ جو شپس آتی جاتی ہے تو ہمارا سامان اس پہ آتا جاتا ہے نا. تھوڑا سا تم کو ابھی احساس تو ہو ہی گیا ہوگا کہ اللہ سبحان و ہمارے سارے ٹریڈز ہوتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ اس پر کہ اگر وہ رک جائے ہاں وہ جو ہرموز اسٹریٹ ہے وہ جو راستہ ہے جو کنال جہاں سے ہمارا سارا LPG گیس آتا ہے ہاں اگر وہ بند کر دے کوئی تو حال کیا ہو. یہ اللہ کا ہے کرے راستہ بنایا ہوا اور پھر اس سے ہمارا سارا سامان آتا ہے ضرورت کا امپورٹ ایکسپورٹ سب واٹر ویز کے تھرو ہوتا ہے. وہ ذرا سا افیکٹ ہو جائے دیکھو کشتیاں جاتی ہے تمہاری آرام سے تمہارے ضرورت کے سامان آتے. سوچو آپ کہ کشتی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ گارنٹی ہے کہ جو کشتی جو پورٹ سے نکلی ہے تو دوسرے پورٹ پر ڈیفینیٹلی پہنچ جائے گی. اس کو اللہ پہنچاتے ہیں. تو یہ اللہ نے تمہارے لیے ایک سہولت رکھی ہے. کیا یہ معجزہ نہیں؟ جو لوگ معجزہ چاہتے ہیں تو یہ ہے نا سمندر کے اندر جہاں تم ایک سوئی کو ڈالو تو وہ ڈوب جاتی ہے. اتنی بڑی کشتی تمہارا ضرورت کا سامان ایک دیش سے دوسرے دیش میں لے جاتی ہے. تو یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ اللہ نے یہ ساری چیزیں تم کو دی ہے نا. تو کیا الحمدللہ نہیں تو ہوگے. آج تو ہم تھوڑے دن پہلے اور انفیکٹ ابھی بھی شاید شارٹیجز اگر چل رہی ہے تو ہم کو تھوڑا سا اس کا احساس ہو گیا ہوگا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی ساری چیزوں کا ارینجمنٹ برابر بنایا ہوا ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان. تو علل فلک تحملون دیکھو بڑی بڑی کشتیاں دیکھو بڑے بڑے جہاز کیسا تمہارا سامان لاد کے برابر ایک ڈاک سے دوسرے ڈاک یا پورٹ تک کے پہنچ جاتے. تو اب بھی تم کو معجزہ دیکھنا ہے اب بھی تم کو معجزات کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 81 لگائے. اس میں کیا بتاتے ہیں دیکھیے آیت نمبر 81 سے وَيُرِيكُمْ دیکھو اللہ دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اس کی نشانیاں
कितनी निशानी देख चुके, पीछे जानवरों के बारे में बताया कि तुम्हारे फायदे के लिए अल अनाम, फिर जो है आसमान और जमीन, कितनी सारी चीजें कायनात में अल्लाह सुभान व तआला ने कितनी निशानियां बिखेर रखी है। और अल्लाह तुमको बहुत सी निशानी दिखाता रहता है। हर शख्स की जिंदगी में कुछ मिरेकल्स होते रहते हैं, जिंदगी में भी मिरेकल्स होते हैं और अल्लाह की कुदरत समझ आने लगती है। लाइक अचानक आपकी कोई मदद कर देता है, किसी हादसे से आप बच जाते हो, इट्स अ मिरेकल। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं कि आउट ऑफ नथिंग अल्लाह आपकी बहुत सी जरूरियात पूरी कर देता है। तो अल्लाह का कौन कौन सी निशानियों को तुम इनकार करोगे? जैसे यहाँ कहा फाइया आयातिल्लाहि तुमकिरून, फाइया फिर कौन सी आयातिल्लाहि निशानियां अल्लाह की तुमकिरून तुम इनकार कर सकते हो? ये निशानियां तो है ना। अहले मक्का क्या मांग रहे थे? अहले मक्का मौजज़ात मांग रहे थे। तो अल्लाह कह रहे देखो ना, ये सब नहीं है क्या? वाकई कुरान में अल्लाह निशानी ना दिखाते तो हमको कैसे मालूम पड़ता? अल्लाह ने तवज्जो कराया है। देखो ना, आज तवज्जो करो, जो नाशुक्रे हैं, जो शुक्रगुजार नहीं है, जरा तवज्जो करो। सिर्फ एक चीज की कमी हो गई तो क्या हाल हो गया आप सोचिए। एक शॉर्टेज एलपीजी के, एक शॉर्टेज के वजह से क्या हो गया। आज ट्रांसपोर्ट अगर रुक जाए और वो हमारे शिप्स वगैरह रुक जाए तो हमारा हाल क्या हो। कि अल्लाह है जो सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान करवा देता है। हम तो कभी ध्यान भी नहीं देते ना। अल्लाह कहते वो यूरीकुम आयाती, अल्लाह दिखाए तुमको, दिखाए ना। हम सब देख लिए कि नहीं? 1-1.5 महीने में जो शॉर्टेजेस हमने फेस की है, हमने जो शॉर्टेजेस फेस की है, तो अल्लाह ने दिखा दी अपनी निशानी। वो यूरीकुम आयाती, देखो शिप्स तुम्हारी आसानी से आते जाते तो तुमको एहसास नहीं होता, कभी शुक्रगुजारी नहीं करते अल्लाह की दी हुई नेमतों पर। हत्ता कि जब वो नेमतों पे शॉर्टेजेस लग जाए तो तुमको समझ में आता है ना। होटल्स बंद, खाना पीना कैसे होगा? सोचो कि हर एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है। ओके, से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। अल्लाह ने दिखा दी, बोलो अल्लाह देख ली मैं निशानी। अल्लाह मैंने दिखा, आपने निशानी दिखाया, मैंने देख ली। क्योंकि यहाँ अल्लाह वही कह रहे हैं, वो यूरीकुम आयातिही, वो दिखाता है तुमको अपनी निशानी। ये सब निशानियां तो है जो अल्लाह तुमको दिखा रहे हैं। हम तो ध्यान भी नहीं देते, वरना अल्लाह ने हर जगह अपने होने की निशानियां बिखेर रखी है। लाइक कायनात के अंदर कितनी निशानियां। और फिर अगर किसी के पास वक्त नहीं है ये सारी चीजों को देखने के लिए, तो अपने अंदर भी निशानियां। लुक एट योरसेल्फ, अपने अंदर बॉडी में झांक के देखें कैसे बॉडी पार्ट्स चल रहे हैं। लिवर, किडनी, हार्ट सब बराबर पूरा फंक्शन चल रहा है अंदर। कोई ऑर्गन्स को हम सही नहीं कर सकते अगर वो डैमेज हो जाए। है कोई दुनिया की ताकत, अल्लाह ना करे कोई हमारे अगर ऑर्गन्स डैमेज हो जाए तो उसको सही करके दे सकते हैं? अगर किडनी को कुछ हो जाए, डायलिसिस एक तरीका है, लेकिन क्या इंसान वैसे ही फंक्शन कर पाता है जैसे वो नॉर्मल हालात में फंक्शन कर पाता है? आप सोचिए, ये सब अल्लाह चला रहे हैं। कोई ऑर्गन को हम सही नहीं कर सकते, वो अल्लाह के इज़्न पर चल रहे हैं। अल्लाह की इज़्न पर चल रहे हैं। अल्लाह कादिर है उन ऑर्गन्स पर। अगर हम कादिर होते तो कोई जो है वो मरता नहीं। यानी अगर हम हमारे ऑर्गन्स पर कादिर होते तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं होती। सही ना? आप खुद सोचिए ना, हम कादिर हैं, अपने बदन पे कादिर हैं, हम हमारे ऑर्गन्स पर कुछ कुदरत रखते हैं। अगर वाकई ऐसा होता तो देयर वुड हैव बीन नो हॉस्पिटल्स। ये सब अल्लाह के इशारों पे चलता है तुम्हारा जिस्म। जितना भी सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर है, जरा देखो, गौर करो। तो यूरीकुम आयाती, वो तुमको निशानी दिखाता है। फाइयातिल्लाहि तुनकिरून, इसका मतलब क्या है? फिर कौन सी निशानियों का अल्लाह की तुम इनकार करते हो? किन किन की तुम करोगे निशानियों का इनकार? किन किन निशानियों का इनकार करोगे? आसमान भी उसी का है, आसमान से जो बारिश बरसती है वो भी उसी का है, समंदर भी उसी का है, तुम्हारे जहाज चलाता है। अगर वो चाहे तो तुम्हारे जहाज सामान से भरे हुए रोक के एक जगह खड़ा कर दे, है ना? खड़े है ना? और अगर वो परमिशन दे दे तो हर चीज ऑन हो जाए। हमारे बदन में भी सारा सिस्टम उसके मुताबिक चलता है।
आसमान में निशानियां देखो, चांद, सूरज, सितारे, परिंदे, दरख्त, पहाड़, हर चीज जुबान हाल से बयान कर रही है कि मैं अल्लाह की निशानी हूँ. चाहिए और मौजज़ा, क्योंकि अहले मक्का, कुफारे मक्का मौजज़ा मांग रहे थे ना. तो अल्लाह सुभान व तआला ने ये बताया, क्या तुम मेरे नबी से चश्मे मांग रहे हो, सोने का पहाड़ मांग रहे हो, सोने का घर मांग रहे हो? तुमको दिमाग दिया अल्लाह ने, ये सारी चीजों में जरा गौर फिक्र करो. हर चीज अगर आप देखें जुबान हाल से बयान कर रही है क्या कि मैं अल्लाह की निशानी हूँ. क्या कोई और निशानी चाहिए? रब को जानने मानने के लिए कोई और निशानी चाहिए? रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? किन किन नेमतों का इनकार करोगे? अंधा ऐसा कर सकता है, देखने वाला कभी नहीं कर सकता. अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं, किन किन निशानियों को मेरे झुटलाओगे जो तुमको अल्लाह होने का इशारा देती है. जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 28 लगाए बाजी एज अ रेफरेंस. कैफ तकफुरून बिल्लाही, कैफ किस तरह तकफुरून तुम कुफ्र कर सकते हो, तुम कैसे इनकार कर सकते हो बिल्लाही साथ अल्लाह के, और तुम थे ही क्या, वकुंतुम, और तुम तो थे अमवात, तुम तो मुर्दा थे आलम अरबा में. फिर अल्लाह ने क्या किया, पायाकुम, फिर उसने तुमको जिंदगी दी और दुनिया में भेजा. तुम फिर युमीतुकुम, दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, फिर वो तुमको मौत देगा, है ना. फिर तुम आलम बरज़ख में चले जाओगे. सुम्मा फिर युहीकुम, फिर वो तुमको जिंदा करेगा आलम आखिरत के लिए. सुम्मा फिर इलैहि तुरजऊन, उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है. तो यहाँ पर जिंदगी के 4 फेज भी बता दिए गए, आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत. ये सब अल्लाह के हिसाब से चलता है. तुम इनमें से एक भी फेज को रोक नहीं सकते हो. कैफ़ तकफुरून बिल्लाही, तुम कैसे उस अल्लाह का इनकार कर सकते हो? मौजज़े मांगते हो, आसमान जमीन, तुम्हारी अपनी नफ्स में अल्लाह सुभान व तआला ने मौजज़े बिखेर रखे. देखो, ढूंढो, तुम पहचान जाओगे अपने रब. और क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गई आपकी आयत नंबर, कौन सी आयत बाजी है? 81, 82 और इससे आगे जो लेटर ऑन कहेंगे, नहीं बाजी? जी बाजी. यस यस बाजी. तो प्लीज पहले पूछ लीजिए, सबको समझ में आ गई जितना मैंने बताया? आयत नंबर 77, 78, 79, 80, 81, 5 आयतें लिए. ओके बाजी, मैं पूछ लेती हूँ. सिस्टर्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह लुबना बाजी ने 5 आयतों का खुलासा की है दूसरे कुरानिक आयतों की रोशनी में से. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, ऑल क्रिस्टल क्लियर माशाल्लाह से. और अल्लाह जी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बहुत बहुत शुक्रिया लुबना बाजी, जज़ाकल्लाह खैर कसीर. इंशाल्लाह सिस्टर्स, अभी नसरीन बाजी को हम लोग क्लास सौंपेंगे. हमारी उस्तादा नसरीन बाजी आज टॉपिक पे बात करेंगी. वो टॉपिक हमारे पेरेंट्स के ऊपर है, वालिदैन के हुकूक. नसरीन बाजी, मैं भी आपको अनम्यूट करूंगी. नसरीन बाजी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने फिर से मिलाया इतने टाइम बाद माशाल्लाह. एक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. खैर, आप कैसे मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान. चलिए मैं शुरू करूं दुआ के साथ. जी जी जी. नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा. ए रब, मेरे बढ़ा मेरे इल्म को. ए रब, मेरे खोल दे. ए रब, मेरे आसान कर मेरे लिए मेरे काम को. खोल दे मेरी ज़बान की गिरा को, ताकि लोग समझे आसान, लोग समझ सके आसानी से मेरी बात. अल्लाह 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 मेरे इल्म को बढ़ा. अल्लाहुम्मा रब्बी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन. बेशक हम आपसे सवाल करते नफा देने वाला इल्म की, तैयब पाकीज़ा रिज़्क़ की और कबूल होने वाले अमल की.
اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ ہمیں سچائی کے سامنے نکال، سچائی کے ساتھ اور بہترین دلیل کے ساتھ غلبے کے ساتھ ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم افتح لینا حکمتک وننشر لینا رحمتک یا ذو الجلال اکرام، یا ذو الجلال اکرام، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہ تو ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے اللہ پاک کرم کے دروازے کھول دے، اللہ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو ایک ہفتے کے بعد 10 دن ہو گئے ماشاءاللہ، عید کی مبارکباد، تقبل اللہ منی و منکم۔ اللہ ہم سب کی عید پہ جو بھی عبادتیں کی اللہ ہم پہ قبول کرے، نمازوں کو، روزوں کو، عبادتوں کو اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ جو بھی زندگی گزاری اس کے بھی آگے بھی ہم ویسے ہی طرح کی روٹین میں اپنے زندگی میں انشاءاللہ رکھے۔ الحمدللہ اللہ کرے ہمارے عمل بدلیں، بس سب سے مین یہ کہ رمضان گئے لیکن وہ چیزیں جو کرنی ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے ان کو انشاءاللہ۔ تو دیکھو ماں باپ کے ٹاپک پہ ہم لوگ پہلے بھی کر رہے تھے، تو وہی پیرنٹس کے بارے میں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور اللہ سب سے دعا کرنا ہے ہم سب کو کہ اللہ ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے۔ جس کو دین کی سمجھ آئے گی، دین سے جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود دل میں بولتا ہے، جس کو اللہ کی محبت ہوگی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو اس کو خود سب چیز کا احترام اور عزت ہوگی، بڑوں کی، ماں باپ کی حق اور حقوق کی ادائیگی برابر کر سکے گا۔ تو انشاءاللہ ہم کو دین سے جوڑنا ہے، نہیں تو آج کل بچے بہت نافرمانی کر رہے ہیں، بہت ماں باپوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہ سب چیز سے بچائے۔ تو یہ جو کہانی ہے چھوٹی چھوٹی سی ہے اسٹوری، جو ہمارے لیے عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے ہمارے، اور ہم کو کہ ہم کی چیز سے بھی کوئی سیکھنے ملتا تو اچھی بات ہے۔ یہ جیسی ابھی ہم نے بولا نا، اللہ ہم سب کے پیرنٹس کو بہتر مقام دے، جو ہماری امی چلی گئی ہیں، جو ہے اس دنیا میں، ان کو اللہ تعالیٰ حیاتی دے اور ان کی سایہ ہم پہ رکھے۔ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما۔ لیکن جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ لیکن ہمارے جو بچے کے ماں باپ کی حقوق اللہ نے اپنے بات کی نہ ماں باپ کا رکھا ہے کہ نہیں شرک کرو میرے ساتھ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ابھی یہ ٹاپک کا نام ہے کہ ہم کو اللہ جو بھی ہم کرتے ہیں دنیا میں اس کا ہم کو یہیں مل جاتا ہے۔ مطلب بولتے نا اچھا کریں گے تو اچھا صلہ ملے گا، برا کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا قرآن میں کہ میں کبھی بندے پہ ظلم نہیں کرتا ہوں، نہ ہم چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو تکلیف دوں، لیکن تم خود اپنے نفس کی خاطر اپنی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہو۔ میں تو چاہتا ہوں بخش دوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رحم کرے۔ ہماری اپنی غلطیاں آتی جو ہمارے آگے آتی ہیں، کچھ بھی نہ کچھ ہماری تکلیفیں آتی، تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جو بھی ہم سنے ہیں سن رہے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ویسے بنائے، نافرمانی سے بچائے، نیک صالح بنائے انشاءاللہ، قرآن سے جوڑ دے اللہ تعالیٰ سب کو۔ میں تو یہی دعا کرتی ہوں تاکہ اللہ پھر ان کو ہر چیز میں صحیح رہنمائی دے انشاءاللہ۔ تو اس کا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یہ ایک قصہ ہے ایک ماں بیٹے کا، تو جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، اس کے سوا گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ ہاں ایک نوکرانی تھی جو گھر کے کام کاج کے علاوہ اس کی بوڑھی ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ بری طبیعت کا مالک تھا، مطلب کہ برے اخلاق تھے اس کے لڑکے کے۔ اس کے معاملات اور رہن سہن سے اس کی سخت دلی کا پتہ چلتا تھا، مطلب وہ سخت دل والا تھا۔ وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے کجی رکھتا، دوسروں کے دل میں لیے تو اس کے دل میں کجی تھی، برائی تھی، لیکن اپنے ماں کے حق میں بھی نرمائی کی گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ مطلب ماں کے لیے بھی وہ کوئی نرمائی کا اس کے اندر کوئی وہ نہیں تھا، حصہ نہیں تھا۔ جبکہ اس کی ماں فالج کی شدید، مطلب فالج کی شدید اس میں بیماری میں مبتلا تھی۔ وہ بینائی نابینا بھی تھی، بینائی سے بھی محروم ہو چکی تھی، اور اپنے نوجوان بیٹے کے محبت اور دیکھ بھال کی موت اس وقت اپنے بیٹے کی نا دیکھ بھال کی، اس کی ہر چیز کی، اس کی وہ محتاج تھی۔ ماں کی خدمت کا کیا ذکر، اس نے تو اپنی بوڑھی ماں کی طرف کبھی پیار بھری نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔
वो अपनी माँ की खिदमत नहीं करता था, माँ के सारे मामलात की निगरानी और देखभाल नौकरानी ही पर छोड़ दी थी। स्मृति की इंतहा थी कि वो अपनी उम्र नहीं से पेश आता, मतलब सख्ती से पेश आता और अपनी कड़वी कसीरी बातों से उसको तकलीफ देता, उसके जज्बात को बुरी ठेस पहुंचाता था। अब कोई भी माँ को, तो माँ का दिल कितना नरम होता है कि जरा सी भी कोई, मतलब जब भी बोलता है माँ को उफ तक नहीं कर, माँ को जैसे कोई ऊंची आवाज में बोलते हैं या कोई भी करते हैं तो दुख होता है ना, माँ का दिल दुखता है कि मेरी औलाद मेरे साथ इस तरह से ऊंची आवाज में बोली। तो अल्लाह सबके बच्चों को नेक अमल, नेक इखलाक वाला बनाए इंशाल्लाह। उस नालायक और नाफरमान बेटे की जुर्रत देखिए कि वो अपनी माँ की पेंशन की रकम, मतलब उसको पेंशन मिलती थी, पेंशन की रकम वसूल करने के लिए उसे व्हील चेयर पर बैंक ले जाता, ले जाता और उस दौरान अपनी उस माँ के साथ बदतमीजी करना, उसी दौरान अपनी उस माँ के साथ बदतमीजी करना जिसकी पेंशन की रकम से वो अपनी जेब गम की करता था। माँ और रसीदा होने के साथ आंखों से महरूम और फालिश की बीमारी से, मतलब फालिश की बीमारी भी उसके ऊपर थी। वो उम्र के आखिरी हिस्से में अपने नाफरमान बेटे की अजियतनाक बातें सुनती, मगर कर भी क्या सुनती, तकलीफ दे बातें सुनती थी, इतना भी क्या थी, बहुत मजबूत थी वो नालायक बेटा। माँ के जहाँ तक कह देता तू अंधी फालिक जरा लकू 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 हमारे को सिस्टर्स नसरीन आंटी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्र रखिए, वो आ जाएंगी फिर से दोबारा ज्वाइन होकर। जी वो आ गई हैं, मैं नसरीन आंटी को फिर से म्यूट कर रही हूँ। नसरीन आंटी आप ये हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो हाँ चला गया था वो से, जी। तो चला शुरू करती हूँ। फिर बता रही कि अपनी वो आंधी और ज्यादा मतलब लकवा हमारी माँ को ये कहता था कि तेरी वजह से मैं अजियत व परेशानी में आजमाइश में पड़ गया हूँ। जब उम्र के आखिरी दिनों में बूढ़ी माँ अपनी औलाद से ऐसी कड़वी कसीली बातें सुनेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। कायरीन इकराम इसका अंदाजा कर सकते हैं कि वो बेटे की बातें सुनकर बड़े सब्र व तहम्मुल और सब से काम लेती, मगर कभी ऐसा भी होता कि उसके दिल से आह निकल जाती और वो जर्रो कतार रोने लगती। होता है ना, कितना भी इंसान सब्र करेगा लेकिन एक तकलीफ जब पहुंची तो इंसान के दिल से उफ निकलता है ना, आह निकलती है, आंसू निकलते हैं, तो जरो कतार रोने लगती। जब माँ के आंसू देखकर बजाय उसके बेटे का दिल पसीज जाए, उल्टा उसकी जबान से मतलब नाजिबा अल्फाज निकलने लगते, मतलब बहुत बदतमीजी बातें करने लगता। एक दफा तो उसने माँ के आंसू देखकर यहाँ तक कह दिया, अल्लाह की कसम अगर तेरी पेंशन मेरी रोजी मतलब मेरे को जरूरत ना होती, रोजी की जरूरत है, तो मैं तुझे बूढ़ियों के घर छोड़ आता, ओल्ड 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 एज में छोड़ के आता था, मतलब जो बुढ़े लोग रहते वहां छोड़ के आता था। नालायक बेटा ये जुमला कहते हुए नाक भवें चढ़ाता और चबर चबर बोलते रहता, मतलब उसको इतनी जरा सी भी ये नहीं होती कि माँ के साथ हमदर्दी हो, मगर उसकी बूढ़ी माँ की जो कैफियत होती है वो नाकाबिले बयान है। बेटे के खामियां कलामात से उसका कलेजा मुंह को आता, मतलब उसकी बुरे बातों से उसका कलेजा मुंह को आता, शदीद तकलीफ और गम से उसका दिल फट रहा होता है। बैंक से घर वापस आता ही, मतलब जब वो बैंक उसको लेके जाता है, बैंक से घर वापस आते ही नालायक बेटा अपने माँ की पेंशन का पैसे जेब में डालता और माँ को नौकरानी के हवाले करके बाहर निकल जाता। दोस्तों के साथ शब मतलब रात बसर करता, उनके साथ खेल कूद में वक्त बर्बाद करता, कभी कहीं सफर पर निकल जाता। इस दौरान वो अपनी माँ की फिक्र करता, ना उनके हालात के बारे में जानने की कोशिश भी करता, ना पूछता है, ना उसको जानने की कैसे है क्या है वो भी नहीं करता। नहीं रहता घर पे तो फोन तो करता है, पूछते हैं कैसी हो क्या हो, बल्कि उसकी संग दिली देखिए कि वो अपने दोस्त अहबाब को भी माँ की खैरियत दराफत करने से मना कर देता, इतना सख्त
سے بھی کوئی اولاد ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو اتنی سختی اور اتنے ماں باپ کو اذیت دینے سے بچائے. کیونکہ بولتا ہے کہ دوسروں کو بولتا ہے کہ تم لوگ ماں کی خیریت مت لو, ماں کے قریب عزیز رشتے داروں کو ماں سے ملاقات کرنے سے سختی سے روک دیتا, مطلب کسی سے ملنے تک نہیں دیتا. بولو بیچاری ماں اپنے اس نالائق بیٹے کی انتہائی تکلیف دہ باتیں برداشت کرتی, لیکن پھر بھی زبان پر حروف پہ شکایت نہ لاتی. وہ بیچاری کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ماں کا یہ نافرمان بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بڑی میں اپنے دوستوں کے ساتھ پڑوس کے ملک کے سفر پر روانہ ہوا, دوسرے شہر میں گیا گھومنے کے لیے. اس کا یہ سفر جہاز سے نہیں بلکہ کار کے ذریعے تھا. پڑوس اڑائے اور خوب کھیل کود میں وقت گزارا. اسی دوران ماں کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش نہ کی. اس کے دل میں سلسلے میں کوئی خیال بھی پیدا نہیں ہوا. پڑوسی ملک تو کی ٹولی کے ساتھ اپنے وطن واپس آ رہا تھا. اس کی گاڑی ہواؤں سے باقی تھی. وہ دوستوں کے ساتھ گاڑی کے اندر گپ شپ میں مشغول تھا. کہ اچانک اس کی گاڑی آواز آ رہی میری جی ہاں, جی باجی آ رہی ہے. آئی نہیں آ رہی ہے نا؟ ہاں. جی باجی آ تو رہی ہے. وہ دوستوں کے ساتھ گاڑی ہاں نہیں وہ فون آ گیا تھا نا بیچ میں. وہ دوستوں کے ساتھ گاڑی کے اندر گپ شپ میں مشغول تھا کہ اچانک اس کی گاڑی الٹ گئی اور سب کے سب گاڑی کے نیچے دب گئے. مگر اتنے بڑے حادثے کے باوجود سارے نوجوان محفوظ تھے. سارے نوجوان تھے اس کے اندر, جو بھی لڑکے تھے وہ سب سے محفوظ رہے. انہیں تھوڑی بہت کیا ہوئے خراشیں آئی, تھوڑی بہت مار لگی. البتہ ان میں سے اگر کسی کو شدید چوٹیں آئی تھی تو وہ کیوں تھا, وہی اس کا بیٹا, نالائق بیٹا. تو وہ آنکھوں سے محروم ہو گیا, فالج کے حملے کا شکار ہو گیا. ماں کا وہ مطلب فالج کا بھی کیا ہو گیا, شکار ہو گیا, اور آنکھوں سے بھی اندھا ہو گیا. نافرمان بیٹا تھا جس نے ماں کا وہ نافرمان بیٹا جس نے بینک کی طرف نہیں سوری ماں کا وہ نافرمان بیٹا جس نے ماں کی طرف کبھی محبت کی نگاہ بھی نہیں ڈالی, جس کی پینشن کی رقم بینک سے نکلوا کر وہ پڑوسی ملک میں رنگ بلیاں منانے گیا تھا. اس شدید حادثے کے بعد نافرمان بیٹے کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا. وہ تقریباً 1 ماہ تک بستر پہ رہا. 1 ماہ تک اس کو ڈاکٹر نے بستر پہ رکھا. ڈاکٹر نے حد مقدار اس کے پاؤں بچانے کی کوشش کی مگر آپریشن کامیاب نہیں ہوا. 1 ماہ بعد اسے ڈاکٹروں نے ہاسپٹل سے جانے کی اجازت دے دی. مگر اب وہ پہلے کی طرح ہٹا کھٹا نوجوان نہیں تھا. نہ اپنے پاؤں پر چل کر ہاسپٹل سے نکلا بلکہ وہ اسی کرسی پر نکلا جس طرح کے کرسی پر وہ اپنی ماں کو بٹھا کر پینشن کی رقم لینے بینک جایا کرتا تھا. ویل چیئر پہ بیٹھ کے ہی وہ نکلا جس طرح سے ماں کو بٹھاتا تھا, بینک پر لے جایا کرتا تھا. پھر ایک وہ دن بھی آیا جب وہ اپنی والدہ کا یہ نافرمان بیٹا بینک کے پھیرے لگا رہا تھا. مطلب یہ پھر ایک وہ دن بھی آیا جب اپنی والدہ کا یہ نافرمان بیٹا بینک کے پھیرے لگا رہا تھا. مگر وہ اپنی ماں کی پینشن ہتھیانے نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے امداد وظیفہ حاصل کرنے کی کوشش ہے. جبکہ ماں تو چلی گئی, مر گئی, لیکن وہ بیٹا پھر بھی بینک کے چکر لگا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو وظیفہ چاہیے تھا کہ میں اس حالت میں ہوں تو مجھے اس حالت میں اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگ مطلب اپنے کیا بولتے کرتے نا اپنے مدد کرتے ہیں گورنمنٹ, وہ مدد کے وظیفے کے لیے وہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا. اتنی بڑی اس کو سزا اللہ نے دی. دیکھو بولتے نا کہ اللہ کی لاٹھی بہت بڑی ہے. اللہ بہت جیسی کرنی ویسی بنی, کہ اللہ جو کرتا ہے نا ماں باپ کا نافرمانی تو اسی دنیا میں اللہ اس کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے. اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنائے. اس میں چھوٹے چھوٹے قصے ہیں جیسے ہمارے لیے نصیحت کے ہی ہے, نصیحت ملے گی. آگے بھی ایک اور بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, کافی پیرنٹس کے مثالیں بہت اچھے ہیں. تو میں ابھی کیا کروں, میں وہاں بیٹھی تھی نا, میرا جا رہا نیٹ ورک چالو کروں. یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بچوں کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے. بچوں کی فرما برداری کے لیے دعا کیجیے. اللہ ان کو اور ان کے آنے والے نسلوں کو, ہمارے تمام ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے بچوں کے بچے اللہ ان کو دین اور اسلام کی محبت دے اور ایمان والے بنائے. اللہ نے نہیں میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی الحمدللہ کلیئر ہے.
ہاں کسی کے میں سر دعا شروع کرتی ہوں کیونکہ میرا دوسرا ٹاپک کروں گی تو وہ لمبی ہاں جی ہاں جی باجی آپ دعائیں اسٹارٹ کریں انشاءاللہ. کوئی ریکویسٹ تو نہیں ہے دعا کی؟ نہیں اسپیسیفک کوئی ریکویسٹ نہیں. اچھا چلو دعا درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم إني أسألك يا الله أحد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وهو على كل شيء قدير وهو قدیر. یا رحم الرحمین تیرے رحم کے صدقے تیرے رحم کے صدقے تیرے کرم کے صدقے اللہ تعالیٰ تجھ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ تیری ذات بہت بڑی تیری شان بہت بڑی تیری قدرت تیری طاقت بہت وسیع. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر و قدرت رکھتا ہے. اللہ پاک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے تیرے کرم کے تیری رحمت کے. اللہ نہ ہماری طاقت ہے نہ ہم عبادت کر سکتے نہ ہی ہم سانسیں لے سکتے نہ ہی ہم چل سکتے نہ پھر سکتے. ہر ایک چیز تیرے حکم سے جاری. اللہ جب تک کی زندگی ہے جب تک کا وقت لیا ہے تو نے ہم کو دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا اللہ کون سا دن آخری دن کون سی صبح کون سی رات کون سی گھڑی کون سا پل آخری پل ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن اللہ جب تک کی زندگی جب تک کی سانسیں جب تک کا وقت اللہ تیری رضا کے کام کرتے ہوئے رکھنا. اللہ تیری ناراضگی کے کاموں سے ہم سب کو بچانا ہمارے بچوں کو بچانا آنے والی نسلوں کو بچانا. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے فتنے سے دنیا کے شر سے شیطان مردود کے شر سے ہم سب کو بچانا. اللہ تعالیٰ نفس کے شر سے بچانا خواہشاتوں کے شر سے بچانا. اللہ تیری عبادت سے دور مت کرنا تیری اطاعت سے دور مت کرنا. کبھی بھی کوئی بھی ایسی تکلیف ایسی بیماری ایسی ناپاکی ایسی اللہ شر مت دینا کہ تم کو عبادت میں کمی آئے. عبادت سے محروم مت کرنا تیری نعمت سے محروم مت کرنا. اللہ تیری دین بہت بڑی نعمت ہے. تیری آگے چھپنا تیرے آگے کھڑ رہنا یہ سب کچھ تیری مدد سے کر پاتے نہ ہماری طاقت ہے. اللہ تو سب کو توفیق دے کہ تیرے آگے جھکنے والے بن جائے تیری عبادت کرنے والے بن جائے تیری رضا کے کام کرنے والے بن جائے. اللہ تیرے ذکر تیرا شکر کرنے والے بن جائے. تیری ناراضگی کے کاموں سے نافرمانی سے ہم سب کو ہمارے آنے والی نسلوں کو تمام بچوں کو بچا لے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے آنکھوں پر ٹھنڈک اللہ دل کا سکون بنا اولاد کو. ماں باپ کے لیے دکھ اور تکلیف اور اذیت مت بنا اولاد کے لیے. اللہ ایسی نافرمان اولاد ایسی ناشکر اولاد سے بچانا. اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. اللہ پاک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تو ماں باپ کے لا عزت کرنے والا بنا اور تمہارے ماں باپ پہ رحم کر جیسے کہ انہوں نے ہم جب چھوٹے تھے ہم پہ رحم و کرم کیا. اللہ تعالیٰ سے ان کو خوب بچے. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے ان کو اچھا رکھ. اللہ ان کے سائے ہم سب پہ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ماں باپ کی قدر اور عزت کرنے والا بنا. اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں جتنے لوگ کوئی بھی ہاسپٹلوں میں گھروں میں جہاں بھی ان کی تکلیفوں کو تو جانتا سب بیماروں کو شفا دے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت دے. اللہ تعالیٰ کلی شفا دے کامل شفا دے ایسی شفا دے ہر بیماری کو ختم کر دے. اللہ کسی کی کوئی بھی اللہ تکلیف کو تو جانتا ہم نہیں جانتے. جتنے لوگ قرآن سے جڑے ہوئے جو بیٹھے ہوئے کہاں سے اللہ تعالیٰ ان سب پہ 2.5 گھنٹے سے بیٹھے تیرے ہاتھ سے قرآن لے کے تیرے قرآن کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ اس کے عمل کی توفیق دے اللہ اور ان کے دلوں کے حال کو تو جانتا ہوں کہ جائز خواہشوں کو جائز امیدوں کو جائز ان کے حاجاتوں کو پورا کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان کر دے. سب کی دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر. سب کے گھروں میں خیر و برکت دے. سب کی روزیوں میں خیر و برکت دے. سب کی زندگیوں میں خیر و برکت دے. سب کو اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرما. حرام سے بچا لے گناہوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ تیری نافرمانی کے کام سے نافرمانی کے اللہ کام سے بچا لے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے شر سے دنیا کے فتنوں سے دنیا کو اللہ تعالیٰ خواہش نفس سے بچا لے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کھو کے اللہ تیری ناراضگی کے کاموں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ تو اپنی اس دنیا کا عذاب بہت تھوڑا ہے آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم نہیں جانتے لیکن جو بھی ہم نے قرآن میں پڑھا اس عذاب سے ہم کو بچا لے. اللہ تعالیٰ بہت برا ٹھکانا ہے جہنم کے آگ سے ہم سب کو بچا لینا. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم سب کا نام لکھیے. اللہ کلمے کے ساتھ شہادت
مفتہ والی موت دینا، مرتے وقت کلمہ نصیب، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم انی اسألک احسن الخاتمہ، اللہم ثبت لنا لا الہ الا اللہ عند الموت، اللہم ثبت لنا لا الہ الا اللہ عند الموت، اللہم انی اسألک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم انی علی غبرات الموت و سکرات الموت، اللہ تمہاری حساب کتاب کو آسان کرنا، موت کی سختی، موت کے اللہ غبرات و سکرات سے بچانا، اللہ کلمے کے سر شہادت موت دینا، ہم سب کو معاف کرنا، ہم سب پہ سب کو اللہ تعالیٰ بخش دینا، ہم سب کی مغفرت فرما دینا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مغفرت فرما دینا، معاف کر دینا، بخش دینا، اپنے بہتر مقام بہتر درجات دینا، اللہ تعالیٰ آپ کے عرش کا سایہ نصیب کرنا، آپ سے اسلم کا اللہ تعالیٰ ہاتھ سے آبی کوثر پینا نصیب کرنا، آپ کے اللہ تعالیٰ آپ شفاعت نصیب کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے آبی کوثر دینا، پل صراط پہ نور دینا، روشنی دینا، آسانی سے گزار دینا، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، اللہ ہم سب کو اپنے قبض سے کرم سے رحمت سے اللہ تعالیٰ رضا آپ کی رضا والی جنت الفردوس کا ساتھی بنانا، اللہ ہم سب کے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم سب کے عمل اتنے اچھے نہیں، کتنی رحمت سے امید ہے اللہ سے تو ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تو ہمیں بخش دینا، اللہ تعالیٰ تو جنت کا ساتھی بنانا، ہم سب کو جنت کا ساتھی بنانا، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہ ہر طرح سے شرک سے، بدعات سے، فرقوں سے، فتنوں سے، آپ سے جھگڑے سے، نااتفاقی سے، اللہ تعالیٰ اختلافات سے سب کو بچا لے، دنیا میں جہاں بھی جو بھی جنگ ہو رہی ہے، جو بھی فساد ہو رہا ہے، جو بھی فتنہ پھیلا ہوا، اللہ تو جانتا ہے، اللہ پاک تو شہر کے فیصلے کر دے، اللہ ہماری غلطیاں ہماری خطائیں ہوتی ہے، اللہ تو کبھی بندوں پہ اللہ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے، کبھی بندوں کو کوئی پریشانی دیتے ہماری اللہ تعالیٰ غلطیاں ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب پہ رحمت کر دے، اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے ہی بندے کمزور سے کم تک سے، اللہ تیری ہی رحمت کے سائے ہیں، اللہ تعالیٰ رکھنا، اللہ پاک کبھی بھی کوئی تکلیف پریشانی عذرت مت دے ایسی اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پالا پاک ہم برداشت نہیں کر سکے، ہمیں کوئی بھی ایسی پریشانی اور اذیت اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی ناگہانی تکلیف مت دکھانا، اللہ تعالیٰ رحم کے سائے کر، اللہ کرم کے سائے کر، اور سب اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، اللہ مسلمانوں کو آپ سے اتفاق دے دے، اللہ نفرتوں کو تکلیفوں کو دور کر دے، اللہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض حسد کو دور کر دے، اللہ پاک اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک الکفار والمشرکین، اللہم اہلک الکفار والمشرکین، اللہ مشرکوں کو ہلاک کر دے، کفاروں کو ہلاک کر دے، اللہ مسلمانوں کو امن و سکون دے دے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کر، ہمارے عزیز اقرب جہاں بھی ہیں سب پہ اپنے پر رحم کرم کرنا، سب کو اپنے جمان میں رکھنا، اپنی عافیت میں رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی پڑھا ہے سنا اس کے عمل کی توفیق دے، اور ہمارے بچوں کو نیک فرمان بنا لا، نیک فرما بردار بنا لا، آپ کی عبادت کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، سب کی سنتوں پہ چلنے والا بنا لا، جو آپ کا اللہ تعالیٰ بندہ بن گیا، جو آپ کی اطاعت کرنے والا وہ سب کا حق ادا کرنے والا بنے گا، بس آپ کا حق ادا کرنے والا بنا دے اللہ، کئی نافرمانی سے بچا لینا اللہ، ہم سب کو ہمارے بچوں کو آنے والی نسلوں کو اللہ نیک صالح بنانا اللہ، تیری اطاعت تیری عبادت سے پاک دور مت کرنا اللہ، ان کو ہدایت کے راستے پہ چلا اللہ، ہادی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمات قلبی، اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ درست، اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے دلوں کو ہدایت دے، اللہ ہمارے اللہ پاک ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہمارے کاموں کی مشکلوں کو پریشانی کو دور کر، اور ہمارے دلوں سے ہر طرح کی برائیوں کو، بغض کو، حسد کو، خرابیوں کو نکال دے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانی کر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ، اللہم حدینا وسددنا، اللہم حدینا وسددنا، اللہم ہدایت دے اور اللہ کے راستے پہ ہم سب کو جما دے، اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم ہدایت دی اللہ، ہمیں رہنمائی دے سر، ہمارے دل کے نفس کے شر سے بچانا، خواہشات کے شر سے بچانا اللہ، تو سب کو رحم و کرم کے سائے میں رکھ اللہ تعالیٰ، جو بے روزگار ہے کو روزگار دے دے، جو بے اولاد ہے اللہ کو اولاد دے دے اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ جن تکلیف میں خود ہی جانتا ہے اللہ، اولاد دے دے سب کو ساتھ فرد کے ساتھ سلامتی کی نہیں سوال، جن کی ایک اولاد ان کو دوسری دے دے، جن کی اللہ تعالیٰ دو اولاد ہے اللہ ان کو تیسری دے دے اللہ، تو سب کو اولاد دے، لیکن ہم کے لیے خیر آفت کے ساتھ اللہ ہر چیز میں بچوں کو ہدایت پہ رکھنا، ایمان کے ساتھ نیک صالح بنانا، تو بھٹکنے سے بچانا، گمراہ ہونے سے بچانا، بری صحبت برے راستے سے بچانا اللہ تعالیٰ، خواہش پہ ہے سے بچانا،
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخل لهم في رحمتك في جنة الفردوس بغير الحساب. اللہ تو بخش دینا، سب کو معاف کر دینا، سب مرحوم میں نگار، اللہ تو بہتر مکان بہتر دل بہتر ٹھکانہ دینا، اللہ سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس کا ساتھی بنانا، ہمارے سب مرحومینوں کو جنت الفردوس کا ساتھی بنا، ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ ثواب جاریہ بنا، آمین یا رب العالمین. اللهم احسنا عاقبتنا في امور كلها في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا والعذاب الاخره. ہر کام کا انجام خیر آفیت کے ساتھ آسان فرما، دنیا کی رسوائی آفت کے بڑے عذاب سے ہم سب کو بچا لے، آمین یا رب العالمین. الحمد للہ الذی بنعمتی تتم الصالحات. ہر ایک نیک عمل آپ تیری مدد سے تیرے کرم سے اللہ تیری رضا سے کر پاتے. اللہ تو قبول کر لے، جو بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے سب اس کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك. اللهم إني أعوذ بك من البرات والجنون والجذام ومن السيء الأسقام. اللهم إني نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم نسرین باجی. الحمدللہ ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھے سے دعائیں کروائی. الحمدللہ آج ہماری کلاس ٹائم پہ بھی مکمل ہو گئی ہے سسٹرس. انشاءاللہ ہم لوگ کل دوبارہ سے ملیں گے ہمارے ویڈنسڈے بیچ کے ساتھ. آپ کو آپ کے گروپس میں لنکس مل جائیں گے انشاءاللہ. یہیں پہ کلاس ہم ابھی ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر آپ سب کو. آپ لوگ آج ہماری کلاس میں آئے. بارک اللہ فیکم واسفہ باجی پی پی ٹی شیئرنگ کے لیے. جی انجم باجی آپ مجھے چیٹ پہ پوچھ سکتی ہیں. آپ جس کے لیے ہاتھ ریز کے آپ اپنا ڈاؤٹ پوچھ سکتی ہیں. باقی سسٹرز کلاس چھوڑ سکتی ہیں. بارک اللہ فیکم.